بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مختصر یہ کہ یروشلم کے دفاع کی ذمہ داری تنہا افتخار الدولہ کے کندھوں پر آن پڑی تھی، جو خلافت مصر کی طرف سے اس شہر کا حاکم تھا۔ صلیبیوں نے بڑے جوش و خروش سے یروشلم کا محاصرہ کر لیا کہ جنگجوؤں کے سامنے یروشلم کا دفاع کرنے والے مسلمان لشکر کی تعداد صرف 1000 تھی۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ وہ یروشلم کی قلیل محافظ سپاہ کو 2-3 دن کے اندر مغلوب کر لیں گے، لیکن ان کی یہ توقع عقارت ثابت ہوئی۔ مسلمانوں نے حیرت انگیز بہادری سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کا منہ پھیر کر رکھ دیا، لیکن یروشلم کے عیسائی باشندے مسلمانوں کے لیے مارے آستین ثابت ہوئے۔ وہ مسلمانوں کے دفاعی انتظامات کی ذرا ذرا خبر صلیبیوں کو چوری چھپے پہنچا دیتے تھے، جس سے ان کے جوش اور ہمت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ صلیبیوں نے محاصرے کے دوران بہت سی منجنیقیں تیار کر لی اور ان کے ذریعے یروشلم کے شہر پناہ پر بے پناہ سنگ باری کی، لیکن اپنے تمام جتنوں کے باوجود وہ 40 دن تک شہر فتح نہ کر سکے۔ آخر 23 شعبان بمطابق 15 جولائی کو صلیبیوں نے اپنی تمام قوتیں مجتمع کر کے شہر پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ مسلمانوں نے سروں پر کفن باندھ کر اس مہیب یلغار کو روکا اور لگ بھگ آدھا دن تک خوفناک لڑائی میں صلیبیوں کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ اس وقت جب صلیبی ہمت ہار بیٹھے تھے، ان کے پادریوں نے اپنے پرانے حربے مکر فریب سے کام لیا اور جبل زیتون کی طرف اشارہ کر کے چلائے، وہ دیکھو سینٹ جارج تمہاری مدد کے لیے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صلیبیوں نے جبل زیتون کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس کی چوٹی پر سوار دکھائی دیا، جو پادریوں نے پہلے سے وہاں مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ ان پادریوں کے بقول آسمانی سوار کے نمودار ہوتے ہی صلیبیوں میں زبردست جوش کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے ایک خوفناک حملے میں مسلمانوں کے تمام دفاعی انتظامات درہم برہم کر دیے اور شہر میں گھس گئے۔ یہ گھڑی مسلمانوں پر قیامت سے کم نہ تھی۔ صلیب کے نام لیواؤں نے شہر میں داخل ہو کر ایسی بربریت اور ظلم کا ثبوت دیا کہ شرافت اور انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ ان قصابوں کے ہاتھوں 70,000 انسان بے دردی سے ذبح ہو گئے۔ نہ کوئی مسلمان بچا، نہ کوئی یہودی، نہ بوڑھوں کو امان ملی، نہ عورتوں اور بچوں کو۔ اس مہیب ہنگامے میں گریہ و آہوزاری اور موت کی چیخوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ ریمنڈ اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، مسجد اقصی کے صحن میں خون گھٹنوں بلکہ گھوڑوں کی باگوں تک پہنچا تھا۔ ایلبرٹ کا بیان ہے کہ یروشلم کے تمام محلوں، عبادت گاہوں اور کوچوں میں لاشوں کے انبار لگ گئے تھے، حتیٰ کہ ویران اور تنہا جگہوں میں بھی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی۔ قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا یہ ہنگامہ 7 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں ان غارت گروں نے شہر کی ہر ایک چیز لوٹ لی۔ مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آرائش کا اس قدر سامان تھا کہ اس سے 6 بڑے چھکڑے بھرے جا سکتے تھے۔ اس میں سونے کے 20 اور چاندی کے 120 شمعدان اور بے شمار دوسری قیمتی اشیاء شامل تھی۔ ٹینکٹ جو صلیبیوں کا سالار تھا، وہ اس سامان کو 2 دن تک لوٹنے میں مصروف رہا۔ اس طرح مقتول مسلمانوں کے آراستہ پیراستہ مکانوں میں جو صلیبی پہلے داخل ہوا، اس نے اس پر قبضہ جما لیا۔ جب صلیبی یروشلم کے بدقسمت باشندوں کے خون سے اپنی آتش غضب فرو کر چکے تو انہیں یروشلم پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کی فکر ہوئی۔ انہوں نے ایک اجلاس عام میں گوڈفرے کو شہر مقدس کا بادشاہ منتخب کیا اور پادری اورنیلف کو اپنا بڑا مذہبی پیشوا مقرر کیا۔ گوڈفرے بڑا متعصب صلیبی تھا۔ اس نے اپنے لیے کلیسا القیا کے محافظ کا لقب اختیار کیا اور یروشلم کو مرکزی صلیبی ریاست قرار دیا۔ ایڈیسا اور انطاکیہ کے بعد یہ تیسری ریاست تھی جو صلیبیوں نے سرزمین مشرق میں قائم کی۔ عیسائی مورخین یروشلم پر صلیبیوں کے حملے کے منظر کو کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، صلیبیوں نے جب یروشلم کا محاصرہ شروع کیا تو اپنے جوش کے زور میں عیسائی برابر بڑھتے چلے گئے اور ایک دم سے حملہ شروع کر دیا۔ پہلے خیال ہوا کہ بس انہیں جلد فتح ہو جائے گی، لیکن شہر کے اندر جو ترک لشکری تھے انہوں نے تیروں کی ایسی بوچھاڑ اور آتش یونانی کی بارش کی کہ محاصرین کو دیواروں کے پاس سے پسپا ہونا پڑا۔ آتش یونانی ہی بارود کا پیش خیمہ تھی، کیونکہ ایک یونانی نے اسے ایجاد کیا تھا، اس لیے اس کے نام سے موسوم ہوئی۔ قسطنطین باربیتس شہنشاہ قسطنطنیہ کے زمانے میں اس کی ایجاد ہوئی۔ اس سے قبل یونانی جہاز یہ آتش استعمال کرتے تھے۔ آتش یونانی کی دریافت کے بعد اس کا استعمال خشک اور تری دونوں جگہ کیا جانے لگا۔ جن جہازوں میں اسے لے جاتے اس کے اگلے حصے میں تانبے کے بڑے بڑے چونگے لگائے جاتے تھے، ان چونگوں میں سے وہ دشمن کے جہازوں پر پھینکی جاتی تھی۔ اسی طرح خشکی پر بھی سپاہیوں کو چونگے دیے جاتے تھے۔ اس آتش کو شیشوں اور برتنوں میں بھی رکھتے تھے اور اسے تیروں کے سرے پر بھی لگاتے تھے۔ قلعے کی دیواروں پر سے اسے بڑی بڑی دیگوں میں بھر کر پھینکتے تھے، کبھی دہکتے ہوئے آہنی برتنوں میں رکھ کر مارتے۔ اس کی شکل ایسی معلوم ہوتی تھی گویا ایک لمبی نالی سی تھی۔
جس کی ایک نیزے کے برابر لمبی دم ہو۔ جب یہ چھوٹتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا بادل گرج اٹھا اور ہوا میں اڑتی ہوئی اژدہے کی طرح نظر آتی تھی۔ جان واکل بیان کرتا ہے کہ اس آگ میں ایسا شعلہ نکلتا تھا اور ایسی روشنی ہوتی تھی کہ ہمیں اپنے خیمے ایسے نظر آتے تھے جیسے کہ دن کو نظر آتے ہیں۔ اس آگ کی ترکیب میں رال اور دوسری قسم کی ایسی ہی اشیاء گندھک کے ساتھ ملی ہوتی تھی۔ ان سب کو پیس لیا جاتا تھا۔ 400 برس تک اس ترکیب کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان لشکریوں نے اس آتش یونانی لگے تیر برسائے تب صلیبیوں کو معلوم ہوا کہ بغیر معمولی آلات کے استعمال کے تسخیر شہر ناممکن ہے۔ اس خیال سے انہوں نے مینار ہائے متحرک اور قلعہ شکن عرابے تیار کرنے شروع کیے۔ چند میل کے فاصلے پر ایک جنگل تھا، وہاں سے لکڑی کاٹ کر لائی گئی اور جنیوا کے ملاحوں کی ایک جماعت جو بندرگاہ یافا میں موجود تھی کام کرنے کے لیے مجبور کی گئی۔ اس جماعت سے انہیں ان آلات حرب کے استعمال میں بڑی مدد ملی۔ پہلے دن کا حملہ بری طرح ناکام رہا، دوسرے دن اور زیادہ جوش و خروش شروع ہوا۔ دوپہر تک مساوی حالت رہی، نتیجے کی صورت مشتبہ رہی۔ مسلمان نہایت بہادری سے جان توڑ کر لڑے۔ محاربین صلیب قریب تھکاون سے بے دم ہو گئے اور اس پر آمادہ ہو گئے تھے کہ اپنے مقصد کی ناکامیابی پر صبر کر لیں۔ اس نازک وقت پر وہی پادریوں کا فریب اور مکر کام آیا اور انہوں نے ایک لشکری کو کوہ زیتون پر کھڑا کر دیا جس سے صلیبیوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد شہر میں صلیبی گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا داخلہ ایسا ہوا جیسا کہ گناہوں سے منفعل اور توبہ کرنے والے عبادت گزاروں یا زائرین مقام مقدس کا ہوتا ہے، بلکہ دیو بھوت بھی ان سے زیادہ بے رحم نہ ہوں گے، جنہوں نے نہ تو کسی کو چھوڑا اور نہ کسی میں تمیز کی۔ باشندگان شہر بھاگنے لگے، مگر اس گھبراہٹ میں جس سپاہی کے سامنے پڑتے اس کی سیر نہ ہونے والی شمشیر کا شکار ہو جاتے۔ بہت جلد قتل عام شروع ہو گیا۔ مسلمان سڑکوں پر ملے یا مکانوں میں ہر جگہ تہہ تہہ کر دیے گئے۔ یروشلم میں مفتوحین کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ بعض لوگوں کی بھیڑ محلات شاہی بنیادوں اور سب سے زیادہ مسجدوں کی طرف دوڑی، لیکن مسجد، مینار، محلات سب کے سب مسمار کر کے زمین سے لگا دیے گئے۔ سوائے مرنے والوں کی چیخو پکار، آہوزاری کی آوازوں کے کوئی اور آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ فاتحین ان لوگوں کے تعاقب میں جو بے سود ان سے بھاگتے تھے لاشوں کو رونتے جاتے تھے۔ شہرائیں یا دونوں طرف درختوں کی صفیں استادہ تھیں، لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ بلا مبالغہ خون کا سیلاب سڑکوں پر جاری تھا۔ بہرحال صلیبیوں کے ہاتھوں یروشلم شہر فتح ہوا اور شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یروشلم کے سقوط اور وہاں کے مسلمانوں کے قتل عام کی خبر تمام عالم اسلام میں انتہائی دکھ کے ساتھ سنی گئی۔ یروشلم کے ایک عالم قاضی ابو سعید ہوروی کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بغداد پہنچ کر عباسی خلیفہ کے دربار میں صلیبیوں کے ہولناک مظالم بیان کیے تو ہر طرف نالا و آہوزاری کی آوازیں آنے لگی۔ اسی طرح دمشق کے قاضی نے بغداد پہنچ کر اپنی داڑھی کے بال نوچتے ہوئے مسلمانوں کی مظلومی کی دردناک داستان سنائی تو خلیفہ اور اس کے سب درباری زار و قطار رونے لگے۔ مسلمان شعراء نے دردناک مرثیے لکھے جن میں مظفر ابی وردی کا مرثیہ بہت مشہور ہوا۔ اس زمانے میں سلجوکیوں کے جانشین سلطان برکیاروق اور سلطان محمد باہمی جنگ میں مشغول تھے۔ عباسی خلیفہ نے ان کو خدا اور رسول کا واسطہ دے کر متحد ہو جانے کو لکھا، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ مصر کی فاطمی خلافت کو یروشلم کے ہاتھ سے نکل جانے کا صدمہ تو بہت ہوا، لیکن آنسو بہانے اور دعائیں مانگنے کے سوا اس سے کچھ بن نہ پڑا۔ غرض مسلمانوں کے اور ذوف و افتراق کی بدولت صلیبیوں کو ارض شام اور فلسطین میں قدم جمانے کا خوب موقع مل گیا۔ گاڈفرے جسے یروشلم کا بادشاہ مقرر کیا گیا تھا، زیادہ عرصہ حکومت کرنا اسے نصیب نہ ہوا۔ 1 سال بعد اسے پیغام اجل آ گیا۔ اب صلیبیوں نے گاڈفرے کے چھوٹے بھائی بالڈون اول کو ایڈیسا سے بلا کر اس کا جانشین مقرر کیا۔ گاڈفرے یروشلم کا بادشاہ بننے کے بعد اپنی ریاست میں کوئی توسیع نہ کر سکا۔ بالڈون جو اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے بادشاہ بنتے ہی ملک گیری کی مہم کا آغاز کر دیا اور اگلے چند سالوں کے اندر حیفا، بسان، ارسوف، قیصاریہ، سور، عقا، سیڈون، طرابلس اور بیروت کو فتح کر لیا۔ اس زمانے میں بحیرہ روم کے یہ ساحلی شہر بڑے خوشحال اور بارونق تھے۔ صلیبیوں نے ان پر قبضہ کر کے وہاں کے مسلمان باشندوں کو بڑی بے دردی سے ذبح کر ڈالا اور ان کے گھر اور معبد جلا ڈالے۔ ان بدقسمت شہروں میں طرابلس کا شہر خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ 20,000 کی آبادی کے اس شہر میں بنو عمار کی حکومت تھی، جو علم و ہنر کے بڑے سرپرست تھے۔ شہر میں کئی اعلیٰ درجے کے کتب خانے اور مدارس تھے۔ بلور نما کاغذ، اون، ریشم اور کتان اس کی خاص صنعتیں تھیں، جو ہزارہ کاریگروں کا ذریعہ معاش تھی۔ مشہور ایرانی سیاح ناصر خسرو اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، طرابلس ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ نہایت سرسبز شاداب کھیتوں اور باغوں سے گھرا ہوا ہے۔ انگور کی بیلیں، نارنگی سنگترا،
کھجور اور دوسرے پھلدار درختوں کے باغ عجیب بہار دیتے ہیں۔ اس شہر میں اس قدر رونق ہے کہ کھوئے سے خوا چھلتا ہے۔ 4-5 یہاں تک کہ 6 منزلہ مکانات بھی بنے ہوئے ہیں۔ دکانیں نہایت شاندار ہیں اور ہر قسم کے سامان سے بھری ہوئی ہیں۔ منڈیوں میں دنیا جہاں کی چیزوں کی وہ بہتات ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ چوکوں اور گلیوں میں فوارے جاری ہیں۔ شہر کی جامع مسجد سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، بڑی وسیع اور شاندار ہے۔ یہاں کاغذ بنانے کا ایک کارخانہ ہے جس میں نہایت نفیس کاغذ تیار ہوتا ہے۔ صلیبیوں نے طویل محاصرے کے بعد آخر سن 1109 میں طرابلس کو فتح کر لیا، اور پھر جو کچھ انہوں نے شہر کے اندر کیا وہ تہذیب انسانی کے دامن پر ایک بدنما داغ ہے۔ مسلمان آبادی کو تہہ تیگ کرنے کے ساتھ انہوں نے طرابلس کا وہ عظیم الشان کتب خانہ بھی جلا دیا جس کی تمام مشرق میں شہرت تھی۔ مختلف روایتوں کے مطابق اس کتب خانے میں 1 لاکھ سے 3 لاکھ تک نادر اور نایاب کتابیں تھیں۔ مورخ مچاڑ اس دردناک صحنے کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے: طرابلس کے مشہور کتب خانوں میں یونانیوں، مصریوں اور عربوں، ایرانیوں کے قدیم علوم کے ہزاروں قابل قدر یادگاریں تھیں۔ 100 آدمی ان کی نقل پر ملازم تھے۔ قاضی تمام ممالک میں نایاب اور قیمتی کتابیں خریدنے کے لیے آدمی بھیجتا رہتا تھا۔ شہر کی فتح کے بعد ایک پادری کی سرکردگی میں صلیبیوں نے اس عظیم کتب خانے کو نظر آتش کر دیا۔ مشہور مورخوں نے بڑے درد کے ساتھ اس ناقابل تلافی نقصان کا ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے ہم عصر مغربی مورخین اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ان کی خاموشی سے معلوم ہوتا ہے کہ فرنگی سپاہیوں نے انتہا درجے کی لاپرواہی سے اس آگ کو دیکھا جس نے 1 لاکھ کتابوں کے قیمتی ذخیرے کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ مشہور مورخ مچارڈ کے الفاظ ہیں۔ طرابلس کے محل وقوع اور اہمیت کے پیش نظر صلیبیوں نے وہاں اپنی چوتھی ریاست قائم کی۔ اب ایڈیسا، انطاکیہ، یروشلم اور طرابلس ارض مشرق میں عیسائی قوت کا مرکز بن گئے۔ اس کے علاوہ ان گنت چھوٹی چھوٹی ریاستیں انہوں نے قائم کر لی، اور ان ریاستوں کے نصرانی حکمران مسلمانوں پر مظالم کرنے میں پیش رہتے تھے۔ گویا سب ریاستیں مقامی طور پر خود مختار تھی، لیکن ان پر یروشلم کو بالادستی حاصل تھی، اور وہ رسمی طور پر یروشلم کے بادشاہ کے ماتحت متصور ہوتی تھی۔ جلال الدین، جمال الدین، بدر الدین تینوں ایک روز اپنے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ جمال الدین کی بیوی زمران بھی وہیں موجود تھی، جبکہ بدر الدین کی بیوی زورا بھی ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اپنے بیٹے کو ساتھ والی نشست پر بٹھائے اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے تھی۔ ایسے میں حویلی میں کام کرنے والا ایک شخص دیوان خانے کے دروازے پر نمودار ہوا اور بوڑھے جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: مالک، کچھ مہمان آئے ہیں اور آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ جلال الدین اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اس پر ضعف اور بڑھاپے نے زور کر لیا تھا، بمشکل چلتا تھا۔ اس شخص کے اس انکشاف پر جلال الدین کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کا بیٹا اور بدر الدین کا باپ جمال الدین بول اٹھا اور کہنے لگا: پہلے یہ بتاؤ کہ آنے والے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس پر اس شخص نے پہلے ایک نگاہ بدر الدین کے قریب ہی بیٹھی زورا پر ڈالی، پھر کہنے لگا: آنے والے ہماری بیٹی زورا کے رشتہ دار ہیں۔ زورا کے رشتہ دار؟ تعجب اور حیرت میں زمران نے کہا تھا۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا: جی، وہ زورا کے رشتہ دار ہیں۔ ان میں زورا خاتون کی ماں سارون، اس کا بھائی تھوروس اور تھوروس کی بیوی میکل ہیں۔ یہ الفاظ سن کر زورا کا رنگ پیلا ہو گیا تھا، پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ اس کی اس کیفیت کا بدر الدین بڑی گہری نگاہ سے جائزہ لے رہا تھا، چنانچہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو، تم لاوارث، اکیلی اور بے آسرا تو نہیں؟ کوئی تمہاری طرف میلی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ جس کسی نے بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ اپنی جان، اپنی روح، اپنی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ بدر الدین کے اس رویے اور اس کے ان الفاظ پر زورا کو کچھ تقویت ہوئی۔ پھر بدر الدین اپنی جگہ پر اٹھا اور کہنے لگا: میں انہیں خود اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اس پر زورا ایک دم بپھرنے کے انداز میں اٹھی، بدر الدین کا بازو پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا، کہنے لگی: آپ کو اس طرح جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں بیٹھے۔ پھر جس شخص نے یہ اطلاع دی تھی اسے مخاطب کر کے زورا کہنے لگی: آنے والوں کو اندر دیوان خانے میں بھیج دو۔ اس پر وہ شخص وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دیوان خانے میں تھوروس، اس کی ماں ساروخ اور بیوی میکل داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہوئے سب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر زورا کی عجیب حالت تھی، بڑے قرب، بڑے تجسس میں پڑی ہوئی تھی۔ اس حالت میں تھی کہ اس کی ماں ساروخ تیزی سے آگے بڑھی، اس نے زورا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، کئی بار اس کا منہ، اس کی پیشانی چومی، والہانہ انداز میں کئی بار اسے گلے لگایا۔ پھر زورا کے بیٹے کو کچھ دیر چومتی رہی، پھر کہنے لگی: میں جانتی ہوں یہ تیرا بیٹا ہے، پر اس کا نام تو نے کیا رکھا ہے؟ اپنی ماں کے اس رویے پر زورا خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی: اماں، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اس طرح میرے ساتھ پیش آئیں۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام کبیر الدین ہے۔ زورا یہیں تک کہنے پائی تھی کہ اتنی دیر تک تھوروس آگے بڑھا۔ اس نے زورا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا:
تمہیں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بھائی تیرے ساتھ ہے اور میں جانتا ہوں تو نے بدرالدین کو پسند کیا تھا، لہٰذا اگر تو نے بدرالدین کے ساتھ شادی کر لی ہے تو اس شادی پر نہ ہم تم سے ناراض ہیں اور نہ ہمیں تم سے کوئی گلا شکوہ ہے۔ زورا کے ساتھ باقی سب لوگ بھی مسکرا دیے تھے۔ پھر میکل آگے بڑھی اور پرجوش انداز میں وہ اور زورا ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ شاید وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتی تھی۔ اس کے بعد سب بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر تھوروس بدرالدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بدرالدین میرے عزیز بھائی، اب تمہارے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے، تم میرے بہنوئی ہو، میری بہن زورا کے شوہر ہو۔ اس موقع پر میں تم سے اپنی ایک غلطی پر بھی معذرت خواہ ہوں۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ تم لوگوں نے ایڈیسا شہر کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ جب شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ میں صلیبیوں کو ایڈیسا آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ میری بہت بڑی غلطی بلکہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھے ایسا کرنے کی سزا بھی خوب ملی۔ میں بالڈون کو ادھر منگوانا چاہتا تھا کہ وہ میری مدد کرے گا، لیکن مدد کرنے کی بجائے الٹا اس نے مجھے میرے ہی شہر کی حکمرانی سے محروم کر کے ایک طرح سے شہر بدر کر دیا۔ اب میں بھی تمہاری طرح یہاں سے چند میل دور دریائے اورنٹس کے قریب ایک حویلی لے کر اس میں آباد ہو چکا ہوں۔ تم لوگوں نے اچھا کیا یہاں اپنی آبائی جائیداد کی طرف آ گئے، اس لیے کہ ایڈیسا کا حکمران بننے کے بعد بالڈون نے آس پاس کے مسلمانوں پر جبر و تشدد کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے دولت سمیٹنے کے لیے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور یہ سب کچھ میری غلطی اور میری حماقت کی وجہ سے ہوا۔ تھوروس جب خاموش ہوا تب ساروک اپنی بیٹی زورا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹی، تیری حالت دیکھتے ہوئے میں یہ اندازہ لگا رہی ہوں کہ تو یہاں بہت خوش ہے۔ اس پر زورا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اماں، میں یہاں کتنی خوش ہوں اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر، میرے سسر، میری ساس، میرے شوہر کے دادا سب مجھ پر ایسے ہی مہربان ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچوں پر ہوتی ہے۔ سب میرا بہترین خیال رکھتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر اماں میرے شوہر بدرالدین۔ یہاں تک کہتے کہتے زورا کو خاموش ہو جانا پڑا۔ شاید شرم کے باعث وہ جو الفاظ ادا کرنا چاہتی تھی نہ کر سکی۔ اس کی اس حالت پر اس کی ماں ساروک مسکرا دی، کہنے لگی، میں جانتی ہوں اگر تم بدرالدین کو پسند کرتی ہو تو وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اس بنا پر وہ تمہارا بہترین خیال رکھتا ہوگا۔ ساروک جب خاموش ہوئی تب جمال الدین بولا اور اپنے بیٹے بدرالدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بدرالدین میرے بیٹے، اٹھو، مہمانوں کے کھانے کا اہتمام کرو۔ ان سے بڑھ کر ہمارے قریبی رشتہ دار نہ ہیں، نہ ہوں گے، نہ آئیں گے۔ بیٹے، بہترین میمنہ ذبح کرو اور کھانے کا اہتمام کرو۔ جتنے دن یہ یہاں قیام کریں گے ان کی بہترین ضیافت کا اہتمام کیا جائے گا۔ جمال الدین کے ان الفاظ پر سب خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بدرالدین اٹھ کر باہر نکل گیا۔ زمران اور زورا بھی اس کے ساتھ چل دی تھی۔ اس موقع پر ساروک بھی ان کے ساتھ ہولی تھی۔ چنانچہ ان حالات میں تھوروس، ساروک اور میکل نے چند روز تک وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے۔ اب وقفے وقفے سے ان کا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا تھا، اور اکثر و بیشتر زورا، زمران، بدرالدین اور جمال الدین بھی تھوروس کے ہاں چلے جایا کرتے تھے۔ اس طرح دونوں خاندانوں کے اندر دشمنی کی بجائے پیار اور محبت کا ایک رشتہ استوار ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ جلال الدین فوت ہو گیا۔ بدرالدین اور زورا کے ہاں 3 بیٹے ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام کبیر الدین، اس سے چھوٹے کا نام مجد الدین اور سب سے چھوٹے کا نام زین الدین تھا۔ دوسری طرف تھوروس اور میکل کے ہاں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ بیٹوں کے نام یوکاس اور راون اور بیٹیوں کے نام سبتا اور سرایا تھے۔ کبیر الدین اور مجد الدین نے مقامی طور پر ہی اپنی حربی تربیت مکمل کر لی تھی، جبکہ زین الدین کو اس کے کہنے پر اس کے باپ بدرالدین اور دادا جمال الدین نے دینی اور حربی تربیت کے لیے حلب شہر بھیج دیا تھا۔ ایک بار جب تھوروس، اس کی ماں ساروک اور میکل اپنے بچوں کے ساتھ زورا کے ہاں آئے تو یہ سب بڑے پرجوش انداز میں آپس میں ملے۔ خصوصیت کے ساتھ زورا نے اپنے بھائی تھوروس کے 4 بچوں یعنی یوکاس، راون، سبتا اور سرایا کو جی بھر کر پیار کیا۔ سب ملنے کے بعد جب دیوان خانے میں بیٹھ گئے تب کچھ دیر تک ساروک اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی زورا پر گہری نگاہ ڈالتی رہی، پھر ادھر ادھر دیکھا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی زورا کو مخاطب کر کے بڑی محبت میں کہنے لگی، زورا میری بچی، میں دیکھتی ہوں تیرے دونوں بڑے بیٹے کبیر الدین، مجد الدین یہی ہیں۔ یہ اپنے بچپنے سے نکل کر جوانی میں داخل ہونے کے بعد خوب قداور اور کڑیل ثابت ہوئے ہیں، لیکن تیرا چھوٹا بیٹا اپنے بھائیوں میں زیادہ خوبصورت، زیادہ کڑیل اور قداور جوان ہے۔ میری بیٹی، تو نے اسے کہاں بھیجا ہوا ہے؟ وہ ہم سے ملنے نہیں آیا؟ زورا کچھ اداس ہو گئی تھی، کہنے لگی، اماں، آپ کا کہنا درست ہے۔ اماں، وہ مجھے بھی سب سے زیادہ پیارا اور عزیز ہے، لیکن وہ گھر پر نہیں ہے۔ اپنی دینی اور حربی تربیت کے لیے وہ حلب جا چکا ہے۔ اس پر شکوہ بھری آواز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے ساروک کہنے لگی، وہی تیرا کام کا بیٹا تھا اور اسے تو نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس پر زورا کہنے لگی، ماں، گھر سے نہیں نکالا، جب وہ لوٹے گا، اپنی تربیت مکمل کر لے گا تو اماں، میں اور تم ہی نہیں بہت سے لوگ اس کی ذات پر فخر کریں گے۔
कुछ देर खामोशी रही। इस दौरान जोरा ने पहले एक गहरी निगाह अपने भाई थोरोस की बीवी मैकल पर डाली, फिर उसकी निगाहें बारी बारी मैकल की दोनों बेटियों सब्ता और सराया पर जम गई। सराया बड़ी और सब्ता छोटी थी। सराया भी बड़ी खूबसूरत और इंतहा दर्जे की पुरकशिश थी, लेकिन जहां तक सब्ता का ताल्लुक था तो उसका जवाब नहीं था। वो डालियों पर चहकते शगुफों, सदफ सदफ गोहर, गुलरंग सदाओं जैसी हसीन, उम्मीदों की शबनम, ख्वाहिशों के गुलाबों, विसाल वादों जैसी खूबसूरत थी। उसकी सहर आफरी निगाहों में नशे की गुलावट, महताब चेहरे पर अबरेशमी लहरें, उसके उठने बैठने में लज्जतों निगतों की मस्ती, जमजमों की सहारी थी। उसकी गुफ्तगू में मंजिलों का कुर्ब, उसके शहाब गुलाब रंग चेहरे पर अदाओं के बिखरे नीलम, उसकी गर्म सांसों की खुशबू महकते ख्वाबों की संदली कशिश का समा बांधती थी। उसके शफक रंग बदन, पेशानी के नूर, चांदनी की नरम लो से चेहरे और सुर्ख होंठों के सरूर ने उसे शहाबी रंगों की लालाकारी का तूफान बनाकर रख दिया था। जोरा कुछ देर तक दोनों बहनों का गहरी निगाहों से जायजा लेती रही, फिर अपनी माँ सारोक को मुखातिब करके कहने लगी, अम्मा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मेरे बड़े बेटे कबीरुद्दीन को आप सिराया का और मेरे सबसे छोटे बेटे जैनुद्दीन को सब्ता का रिश्ता दे दें? अम्मा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। ये दोनों बच्चियां मुझे बेहद पसंद हैं। अम्मा, आप इस सिलसिले में भाई और मैकल से बात कीजिएगा। मैकल भी क्योंकि करीब ही बैठी हुई थी, लिहाजा उसने भी ये गुफ्तगू सुन ली थी। इस पर वो फौरन जोरा को मुखातिब करके कहने लगी, जोरा मेरी बहन, इस सिलसिले में मुझे कोई एतराज और कोई एहतजाज नहीं है। कबीरुद्दीन, मुजद्दुद्दीन और जैनुद्दीन भी हमारे अपने ही बेटे हैं। तुम जिसके लिए भी मेरी जिस बेटी का रिश्ता मांगोगी वो हमारे लिए कबूल होगा। पर यह तो बताओ, तुमने मुजद्दुद्दीन के लिए कुछ नहीं कहा। इस पर जोरा मुस्कुराई और कहने लगी, मैकल मेरी बहन, मुजद्दुद्दीन के लिए यहाँ मकामी तौर पर एक रिश्ता हमारी निगाहों में है। वो लोग खुद मुजद्दुद्दीन को रिश्ता देना चाहते हैं, लिहाजा उससे मुतालिक मुझे कोई फिक्र नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद जोरा रुकी, फिर मैकल को मुखातिब करके कहने लगी, मैकल मेरी बहन, तुम और अम्मा कोई मुनासिब मौका देखकर इस मौजू पर भाई से बात करना। इस पर मैकल मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वापस जाकर तुम्हारे भाई से इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगी। मैकल के उन अल्फाज पर जोरा मुतमईन और खुश हो गई थी। थोरोस, सारोक, मैकल, युकास, रावन, सब्ता और सराया ने 2 दिन वहां कयाम किया। उसके बाद वो वापस चले गए थे। यरूशलेम के साबिक हुक्मरान जो 2 भाई थे और सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के एक सालार और तोक के बेटे थे, दोनों उस वक्त यरूशलेम की हुक्मरानी से महरूम हो गए थे जब मिस्र के फातमी हुक्मरान ने गद्दारी से काम लेते हुए सलीबियों की आमद से पहले यरूशलेम पर हमला कर दिया था। बजाय उसके कि वो सलीबियों के मुकाबले में यरूशलेम के हुक्मरान भाइयों नजमुद्दीन अल गाजी और सकमान की मदद करता, उन पर हमलावर होकर उनसे उसने यरूशलेम छीन लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि नजमुद्दीन अल गाजी शाम के इलाकों में कुछ अरसे धक्के खाता रहा और सकमान इराक की सरजमीनों में सरगर्दा रहा। नजमुद्दीन अल गाजी एक रोज शेजर शहर के निवाह में एक सिराय में कयाम किए हुए था कि सिराय के खुदाम में से एक उसके पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, आपसे एक शख्स मिलना चाहता है। नाम अपना सुकमान बताता है और ये भी कहता है कि वो आपका भाई है। सुकमान का नाम सुनकर नजमुद्दीन अल गाजी चौंका था, लिहाजा उसे मुखातिब करके कहने लगा, उसे फिलफौर मेरे पास लेकर आओ, वो मेरा भाई ही है। इस पर सिराय का वो आदमी बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो आया, उसके साथ नजमुद्दीन अल गाजी का भाई सुकमान भी था। दोनों भाई पुरजोश अंदाज में एक दूसरे से बगलगीर हुए। नजमुद्दीन ने सुकमान के शाने पर हाथ रखते हुए उसे अपने सामने बिठाया, फिर कुछ कहना चाहता था कि दुख भरे अंदाज में सुकमान बोल उठा, मेरे अजीज भाई, हम दोनों एक अरसे के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं एक अरसा इराक के मुख्तलिफ शहरों में सरगर्दा रहा कि कोई जमीयत इकट्ठी करूं और एक ऐसा लश्कर तैयार हो जाए जिसकी मदद से हम सलीबियों पर हमलावर होकर अपने खोए हुए वकार और मुसलमानों की इज्जत को बहाल कर सकें। यहाँ तक कहने के बाद सुकमान रुका, फिर कहने लगा, लेकिन बदकिस्मती से मुझे इस सिलसिले में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ताहम 2 आदमी इस काम के लिए बड़ी सरगर्मी से हरकत में आ चुके हैं। एक यरूशलेम के साबिक काजी और दूसरे दमिश्क के काजी। दोनों ने मुख्तलिफ मुसलमानों के पास जाकर उन्हें हमीयत और गैरत दिलाते हुए सलीबियों के खिलाफ उठ खड़े होने की इल्तमास करने का अहद कर लिया है। मेरे भाई, हालात अजीबो गरीब रुख इख्तियार कर रहे हैं। नसरानियों की जहां 4 बड़ी मुमलिकतें कायम हो चुकी हैं, वहां यूरोप के अनगिनत नाइटों और ड्यूकों ने छोटी छोटी रियासतें कायम करके और उनका हुक्मरान बनकर आसपास के मुसलमानों के इलाकों को अपना हदफ बनाना शुरू कर दिया है और ये मामला मुसलमानों के लिए बड़ा नुकसानदेह है। यहाँ तक कहने के बाद सुकमान जब खामोश हुआ तब नजमुद्दीन अल गाजी थोड़ी देर तक दुख भरे अंदाज में गर्दन झुकाए खामोश रहा। यहाँ तक कि उसने अपनी गर्दन सीधी की और अपने भाई सुकमान को मुखातिब करके कहने लगा, सुकमान मेरे अजीज, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। तुमसे अलहदा होने के बाद इतने बरस
میں بھی خاموشی سے نہیں بیٹھا، میں بھی ادھر ادھر سرگردہ رہا کہ مسلمانوں کی کوئی جمعیت اکٹھی کروں، اور اگر ہم نصرانیوں کی ان 4 مملکتوں پر ضرب نہیں لگا سکتے تو کم از کم شیزر اور حماد شہر کے نواس جو صلیبی اٹھ کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں انہی کو روک سکیں، ان کے حملوں کا سد باب کر سکیں۔ ان علاقوں کی حالت بھی ان دنوں اچھی نہیں ہے۔ مختلف نصرانی قوتیں افامیہ، شیزر اور حماد کے مسلمانوں کو اپنا ہدف بنا رہی ہیں، اور ان کی راہ روکنے اور ان کی کارروائیوں پر ضرب لگانے کے لیے میرے بھائی مجھے کسی قدر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ نجم الدین الغازی کے ان الفاظ پر سکمان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی۔ کہنے لگا، میرے بھائی کیسی کامیابی؟ ذرا مجھے بھی تفصیل سے سناؤ کہ میں سنوں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اس پر نجم الدین الغازی نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، تم سے جدا ہونے کے بعد کچھ عرصے تو میں شام کے مختلف علاقوں میں سرگردہ رہا، اس میں میرے کئی برس لگ گئے۔ پھر میں نے ایک ایسا ٹھکانہ تلاش کیا جو بڑا محفوظ ہے، جس سے حملہ آوروں کی ضرب سے بچا جا سکتا ہے، جہاں سے نکل کر دشمن پر بڑی آسانی سے ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ سن میرے بھائی، دریائے اورنٹس کے کنارے تم جانتے ہو شیزر نام کا قلعہ اور شہر بہت اہم ہے۔ اس شہر اور قلعے کے بالکل سامنے دریائے اورنٹس ہی کے کنارے بلند و بالا عمودی چٹانوں جیسے کوہستانی سلسلے ہیں، جن پر چڑھنا آسان نہیں ہے۔ ان کوہستانی سلسلوں کے اندر ایک بہت بڑی اور وسیع وادی ہے، جس کے اندر ان گنت بستیاں آباد کی جا سکتی ہیں، اور جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں انسان بڑے محفوظ طریقے سے رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ اس وادی کے ایک طرف اور کوہستانی سلسلوں کی ڈھلانوں پر درختوں اور گھاس کی فراوانی ہے، جس سے ہزاروں لاکھوں جانور بڑی آسانی سے پالے جا سکتے ہیں، اور کوہستانی سلسلوں کے دامن میں پھلدار درختوں کی بھی ایسی بہتات ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی محفوظ ٹھکانہ ہو، چنانچہ میں نے یہاں کے کچھ سرکردہ لوگوں سے بات کی۔ ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے مجھے بھاری رقوم بھی مہیا کی، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کام میں میرا ساتھ دیا، جس کی بنا پر میں اس وادی کے اندر کچھ مسلح جوانوں کو بھی اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور اب میں نے ان کی تربیت کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ آج میں ان علاقوں کی طرف آیا تھا، یہاں سے بھی میں نے بہت سے لشکریوں کو نامزد کر کے اپنی اس وادی کی طرف بھجوایا ہے، جہاں وہ بھی زیر تربیت رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں جب ہمارے پاس ایک خاصا مضبوط اور مستحکم لشکر ہو جائے تو پھر اس کوہستانی سلسلے کے محفوظ حصے سے نکل کر ہم سب سے پہلے ان نصرانی نائٹوں اور ڈیوکوں کو اپنا ہدف بنانا شروع کریں، جو مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر نہ صرف لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ کر آگ لگاتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ان علاقوں میں 4-5 عیسائی قوتیں بڑی اہم ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی چھوٹی بڑی ریاستیں قائم کر لی ہیں، اور وہاں سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کے خاصے بڑے لشکر ہیں۔ مسلمانوں کی یہاں چونکہ کوئی قوت نہیں، لہٰذا کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں۔ ان علاقوں میں زیادہ تر جو نصرانی سالار حملہ آور ہوتے ہیں، ان میں رینالڈس، کاؤنٹ آف گرے، کاؤنٹ آف سینٹ پال اور ایسٹس بڑے اہم ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی ایک ایسی قوت ہے کہ میں اس سے بھی اب رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم تھوڑی دیر تک نہ آتے تو میں یہاں سے روانہ ہو چکا ہوتا اور ان سے ملتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نجم الدین غازی جب خاموش ہوا تب سکمان کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، ان علاقوں میں کون سی قوت ہے جس سے تم ملنا چاہتے ہو، جو مسلمانوں کے استحکام کے لیے کام دے سکتی ہے؟ اس پر مسکراتے ہوئے الغازی کہنے لگا، بھائی شیزر شہر کا نام تم نے سن رکھا ہے۔ یہ شہر اور اس کا قلعہ بڑے محفوظ ہیں۔ اس شہر اور قلعے کا حکمران تاج الدولہ ابن ابی عساکر ہے۔ یہ مسلم امہ اور عام مسلمانوں کے لیے بڑی ہمدردی اور درد مندی رکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں جس روز بیت المقدس فتح ہونے کی خبر ان علاقوں میں پہنچی، یہی ابن عساکر ساری رات روتا رہا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں بھائی یہاں سے پہلے شیزر شہر کے حاکم تاج الدین ابن ابی عساکر کی طرف جاتے ہیں، جسے لوگ زیادہ تر ابن ابی عساکر ہی کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک بہت بڑا کام لینا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات مان جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نجم الدین الغازی جب خاموش ہوا تب سکمان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، اور وہ الغازی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نجم الدین میرے عزیز بھائی، میرے پاس بھی کچھ اچھی خبریں ہیں۔ بھائی تم سے علیحدہ ہونے کے بعد میں بھی عراق کے مختلف شہروں میں دھکے کھاتا رہا اور مسلمانوں کو حملہ آور نصرانیوں کے خلاف ابھارتا رہا۔ اس دوران میری 3 اہم شخصیتوں سے ملاقات ہوئی، اور یہ شخصیتیں آنے والے دور میں ہمارے بہترین کام آ سکتی ہیں۔ میرے عزیز بھائی، پہلے تو موصل کا امیر کربوگا ہے۔ وہ عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور محبت رکھتا ہے، اور چاہتا ہے کہ کوئی بڑا لشکر تیار ہو جسے حرکت میں لاتے ہوئے نصرانیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنے علاقوں سے مار بھگایا جائے۔ اس کے علاوہ 2 اور بڑی اہم شخصیتیں ہیں، ایک عماد الدین اور دوسرا انہی علاقوں کا رہنے والا ایک نوجوان زین الدین ہے۔ ان دنوں عماد الدین اور زین الدین میں بڑے اچھے اور بہترین مراسم ہیں، اور امیر کربوگا بھی ان دونوں پر اپنی جان نثار کرتا ہے۔ زین الدین شیزر شہر کے نواحی علاقوں کا ہی رہنے والا ہے، اور ان دنوں وہ حلب شہر کے ایک مکتب میں دینی اور حربی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔
बड़ा जिंदा दिल, बड़ा कदावर, कड़ियल जिस्म वाला जवान है। मैं उससे कई मुलाकातें कर चुका हूँ। तैग ज़नी में अपना जवाब नहीं रखता। उसकी तैग ज़नी और दूसरे हरबी अमूर में हुनरमंदी ही की वजह से उसकी मुलाकात अमीर करबूगा और इमादुद्दीन के साथ हुई। चुनांचे ये तीनों मिलकर यही अब सलीबियों के खिलाफ हरकत में आने का सोच रहे हैं। इमादुद्दीन ज़ैनुद्दीन को अपना छोटा भाई समझने लगा है और हर मामले में ज़ैनुद्दीन पर भरोसा और एतमाद करने लगा है। बल्कि अमीर करबोगा और इमादुद्दीन दोनों चंद दिन के लिए ज़ैनुद्दीन को हल्ब से मौसल भी ले गए थे और वहां वो उन दोनों के यहाँ चंद दिन एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान की हैसियत से रहा। मेरे ख्याल में चंद रोज तक वो भी अपनी दीनी और हरबी तरबियत से फारिग हो जाएगा। मैं चाहता हूँ उसे ही हम यहाँ लाएं। अगर उसे लश्कर के किसी हिस्से का सालार बनाकर कोई मुहिम सौंपी जाए तो भाई मेरा दिल कहता है वो हर मुहिम में कामयाब और कामरान निकलने की जुर्रत और जसारत रखता है। सुकमान जब खामोश हुआ तब नजमुद्दीन अलगाजी मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरे भाई, जैसा तू चाह रहा है ऐसा ही होगा। मेरे ख्याल में तूने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। मैं पहले तेरे लिए खाना मंगवाता हूँ, फिर हम अपनी मुहिम की तरफ निकलते हैं। इस पर सुकमान छाती तानते हुए कहने लगा, सराय में दाखिल होने के बाद मैं खाना खा चुका हूँ और खाना खाने के बाद ही मुझे पता चला कि आपने इस सराय में कयाम कर रखा है। इस पर अलगाजी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अगर ये बात है तो आओ फिर चलें। उसके साथ ही दोनों भाई उठ खड़े हुए और थोड़ी देर बाद वो उस सराय से निकलकर शीजर शहर और किले का रुख कर रहे थे। मोरखीन लिखते हैं कि शीजर शहर खेतों, दरख्तों, फलों और पानी की कसरत के लिए बड़ा मशहूर था। यातूत लिखता है कि शीजर एक शहर और एक किले का नाम है और इर्द गिर्द का इलाका जो ओरिंटस के करीब वाक़ है उसी नाम से याद किया जाता है। मोरखीन ये भी लिखते हैं कि इसके और हमाद शहर के दरमियान एक दिन की राह है। किले के नीचे दरिया ओरिंटस बहता है और उस पर यहाँ एक पुल बना हुआ है जिसका दूसरा सिरा शहर के वस्त में है। ये बहुत कदीम शहर है और हमाद की तस्खीर के बाद सबसे पहले हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे अमान देकर हिजरी 17 में फतह किया था। दमिश्की शीजर शहर से मुतल्लिक लिखता है कि शीजर एक किलाबंद शहर है मगर ताउन के उस पर हमले हो चुके हैं। ये खूब सैराब है और लोग दरियाए ओरिंटस का पानी पीते हैं। शीजर का किला उर्फ़े आम में हज़ल अलई के नाम से भी याद किया जाता है जिसके मानी है मुर का कलश, और इस शहर के 3 अतराफ में दरियाए ओरिंटस बहता है जिसने इसे महफूज कर दिया है। चौथी तरफ कोहिस्तानी सिलसिले का कुछ हिस्सा भी है। मौरिख अबू अल-गदर लिखता है कि शीजर एक शहर और मजबूत किला रखता है। इसके शुमाल से दरियाए ओरिंटस गुजरता है और थोड़े ही फासले पर एक पुश्ते पर से नीचे गिरता है जो 10 हाथ बुलंद है। शहर में दरख्त, बाग और बहुत से मेवे, खासकर अनार होते हैं। दरियाए ओरिंटस पर यहाँ पुल भी बना हुआ है। शीजर का फासला हमाद शहर से 9, होम्स शहर से 33 और अंताकिया से 36 मील है। धूप की पकी ईंटों से इसकी शहर पनाह चुनी गई थी और इसमें 3 दरवाजे थे। शहर पनाह से बाहर और बस्ती के शुमाल में दरियाए ओरिंटस बहता है। बहरहाल शीजर शहर में दाखिल होने के लिए एक पुल और उसके बाद एक गारनुमा दरवाजे में से गुजरना पड़ता था और शहर की हिफाजत के लिए शहर का लश्कर जब चाहता इस पुल को हटाकर और गारनुमा दरवाजे को बंद करके शहर को महफूज कर दिया करता था। दरियाए ओरिंटस के पुल को अबूर करने के बाद नजमुद्दीन अलगाजी और उसका भाई सुकमान जब दोनों उस पुल के पास गए जिसे अबूर करके शहर में दाखिल हुआ जाता था, तब वहां खड़े मुहाफिजों ने उन्हें रोका और उनका तारुफ चाहा। उनके पूछने पर उन्हें जवाब देते हुए नजमुद्दीन अलगाजी कहने लगा, मेरा नाम नजमुद्दीन अलगाजी है, मेरे साथ मेरा भाई सुकमान है और हम दोनों सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के सालार और तोक के बेटे हैं। इसके अलावा यहाँ तक कहते कहते नजमुद्दीन अलगाजी को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि वहाँ जो मुहाफिज थे उनका सरबरा और सालार करीब आया। पुरजोश अंदाज में दोनों से मुसाफा किया, फिर कहने लगा, इससे मजीद आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इससे आगे हम ये भी जानते हैं कि आप यरूशलेम शहर के हाकिम थे, लेकिन बुरा हो मिस्र के फातमी खलीफा का कि उसने सलीबियों के मुकाबले में आप दोनों भाइयों की मदद करने की बजाय आप पर हमलावर होकर यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया और फातमी खलीफा ऐसा बदबख्त साबित हुआ कि उसके बाद सलीबियों के सामने यरूशलेम शहर की हिफाजत का भी कोई सामान ना कर सका। उसके साथ ही उस सालार ने एक लश्करी को मखसूस इशारा किया जिस पर वो हरकत में आया और भागता हुआ छोटे से उस पुल और गारनुमा दरवाजे को अबूर करता हुआ शहर में दाखिल हो गया था। वो सालार फिर नजमुद्दीन अलगाजी और उसके भाई सुकमान को मुखातिब करके कहने लगा, मैं अपना एक पहरेदार आपके साथ भेजता हूँ अगर आपने शहर में कुछ दिन कयाम करना है। यहाँ तक कहते कहते उस सालार को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि नजमुद्दीन अलगाजी फिर बोल उठा, मेरे अजीज भाई, हम शहर में कयाम नहीं करना चाहते। शहर के हाकिम ताजुद्दौला इब्ने अबी असाकिर से एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। इस पर वो सालार हरकत में आया और उसका इशारा पाकर एक लश्करी दोनों भाइयों के साथ हो लिया। इस पर वो सालार फिर कहने लगा, आप इस लश्करी के साथ जाएं। इससे पहले जो मेरा एक साथी भागकर आगे गया है
وہ ہمارے حاکم تاج الدین ابن ابی عساکر کو آپ کے آنے کی اطلاع کرے گا۔ چنانچہ دونوں بھائی اس لشکر کے ساتھ ہو لیے تھے۔ وہ لشکری دونوں بھائیوں کو چیزر شہر کے قصر کے سامنے لے گیا۔ ابھی وہ وہاں جا کر رک ہی تھے کہ بہت سے مسلح جوانوں کے جلوں میں ایک شخص قصر کے بیرونی دروازے پر آیا۔ خوب جھک کر اس نے باری باری نجم الدین الغازی اور اس کے بھائی سکمان سے مصافحہ کیا، پھر بڑی عاجزی اور انکساری میں کہنے لگا، میں چیزر شہر کا حاکم تاج الدولہ ابن ابی عساکر ہوں۔ اس کے اس تعارف پر نجم الدین اور سکمان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ اس پر نجم الدین پھر آگے بڑھا، تاج الدولہ کو گلے لگا کر پرجوش انداز میں پھر ملا۔ ایسا ہی سکمان نے بھی کیا۔ پھر چیزر شہر کا حاکم ابن ابی عساکر دونوں بھائیوں کو قصر کے اندر لے کر گیا تھا، جبکہ وہاں کھڑے محافظ ان کے گھوڑوں کو قصر کے استبل کی طرف لے گئے تھے۔ ابن ابی عساکر ان دونوں کو لے کر اپنے قصر کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ جو ہی وہ بیٹھے، ایک نوجوان اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی طرف اشارے کرتے ہوئے نجم الدین الغازی اور سکمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن ابی عساکر کہنے لگا، یہ میرا بیٹا اسامہ ہے۔ اس پر نجم الدین الغازی اور سکمان دونوں نے اٹھ کر پرجوش انداز میں اس سے مصافحہ کیا اور اپنا تعارف بھی کرایا۔ دوبارہ سب بیٹھ گئے اور پھر گفتگو کا آغاز ابن ابی عساکر نے کیا۔ کہنے لگا، جس دن مصر کا حاکم یروشلم پر حملہ آور ہوا اور آپ کو یروشلم کی حاکمیت سے محروم کر دیا، میں سمجھتا ہوں وہ دن عالم اسلام کے لیے بڑا نحوست کا دن تھا، اور پھر فاطمی خلیفہ ایسا بدبخت ثابت ہوا کہ آپ دونوں بھائیوں کو یروشلم کی حکمرانی سے محروم کرنے کے بعد صلیبیوں کے سامنے یروشلم شہر کی حفاظت کا بھی کوئی سامان نہ کر سکا۔ بہرحال میں آپ دونوں کو اپنے شہر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے ہمہ وقت حاضر پائیں گے۔ آپ کو مالی امداد کی ضرورت ہو یا اس کے علاوہ آپ کو کچھ چاہیے تو بولیں، میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ تاج الدولہ ابن ابی عساکر کے ان الفاظ پر دونوں بھائیوں کے چہروں پر ہلکی سے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر نجم الدین الغازی بولا اور کہنے لگا، ابن ابی عساکر، میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے یہ الفاظ میرے ذہن میرے شعور میں گونجتے رہیں گے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ بات یہ ہے کہ ان وحشی صلیبیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ہماری ان گنت بہنیں، بے شمار بیٹیاں، ہماری مائیں، بوڑھے، بچے سب جانوروں کی طرح ان لوگوں نے ذبح کیے، اور اس سارے نقصان پر ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ ہم صلیبیوں کو بتائیں گے کہ ابھی ہم زندہ ہیں، اور زندہ انسان ہونے کی وجہ سے ہمارے کچھ جذبات بھی ہیں، تو پھر ایک بہت بڑا انقلاب بھی آئے گا۔ ابن عساکر، میرے بھائی، میرے عزیز، یروشلم کی حکمرانی سے محروم ہونے کے بعد میرا بھائی کچھ عرصہ عراق کی سرزمینوں میں دھکے کھاتا رہا، اور میں یہاں ارض شام کے مختلف شہروں میں گھوم پھر کر جائزہ لیتا رہا۔ اب شیزر، حمات اور افامیہ کے شہروں کے اطراف میں جو صلیبیوں نے چھوٹی بڑی اپنی ریاستیں قائم کر لی ہیں، وہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں، مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ان لٹیروں، وحشیوں اور قاتلوں کی راہ روکنے کے لیے میرے عزیز بھائی، آپ کے شہر کے بالکل سامنے ایک کوہستانی سلسلہ ہے، جس کے 3 اطراف میں دیوار جیسے عمودی کوہستانی سلسلے ہیں۔ ایک طرف سے اس میں داخل ہونے کا راستہ ہے اور اندر وسیع آبادیاں ہیں۔ میں نے اپنے کام کی تکمیل کے لیے انہی کوہستانی سلسلوں اور انہی وادیوں کا انتخاب کیا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے بھی زائد عرصے سے میں ان وادیوں میں ہوں، لیکن میں نے اب تک کسی کو نہ بتایا ہے، نہ ذکر کیا ہے۔ وادی کے اندر میں نے اس وقت لگ بھگ 2000 کے قریب اپنے جنگجو ساتھی بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ میں مزید لشکری ان وادیوں میں جمع کروں گا۔ ان وادیوں کے اندر رہائش کے لیے ہم نے پتھروں سے عمدہ مکان بھی بنانے شروع کر دیے ہیں۔ کوہستانی سلسلے کی راہ پر چند ایک برج بھی بنا دیے گئے ہیں، اور ان میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ میں اور میرا بھائی مزید کوشش کریں گے کہ ان وادیوں کے اندر اپنے اس مسکن میں ایک بڑا لشکر تیار کریں، اور پھر اپنے کام کی ابتدا کریں اور صلیبیوں پر جوابی حملوں کی ابتدا کر دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد نجم الدین الغازی جب خاموش ہوا، تب ابن ابی عساکر بولا اور کہنے لگا، اس سلسلے میں میری طرف سے آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، آپ بالکل بے فکر رہے، میں اسے پورا کروں گا۔ جواب میں ایک بار پھر مسکراتے ہوئے نجم الدین الغازی کہنے لگا، آج میں آپ کے ساتھ صرف یہ گفتگو کرنے آیا ہوں کہ صلیبیوں کی نگاہیں اب آپ کے شہر اور قلعے پر بھی جمی ہوئی ہیں۔ اس پر ابن ابی عساکر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، جمی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ 2 بار شیزر شہر اور قلعے پر حملہ آور بھی ہو چکے ہیں، اور ہم ان کے حملوں کو پسپا کر چکے ہیں۔ اس پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے نجم الدین الغازی کہنے لگا، میں جس کام کے لیے آج اپنے بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ جب میرا مسکن تیار ہو جائے اور وہاں ایک عسکری قوت جمع ہو جائے گی، تب اگر کوئی دشمن شیزر شہر اور اس کے قلعے پر حملہ آور ہوتا ہے تو سامنے کی طرف سے آپ ضرب لگائیں گے اور اس کی پشت کی جانب سے میں حملہ آور ہو کر دشمن کو ناکام اور نامراد کریں گے۔
और अगर नसरानियों की कोई कुव्वत हमें अपना हदफ बनाती है, हमारे मस्कन पर हमलावर होने की कोशिश करती है, तो ऐसी सूरत में सामने की तरफ से हम हमलावर होंगे और पुष्ट की जानिब से आप निकलकर उस पर जरब लगाएंगे, तो मेरा अंदाजा है इन इलाकों में कोई सलीबी कुव्वत हम पर हमलावर होने की जुर्रत नहीं करेगी। और जब ऐसा होगा तो फिर हम उन इलाकों में दाखिल होंगे और अब तक वो जो मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे हैं उसका इंतकाम लेते हुए उन पर हम ऐसी जरब लगाएंगे कि तहरीक के औराक में मुसलमान मार्का आराइयां फखरिया अंदाज में रकम करेंगे। नजमुद्दीन अलगाजी जब खामोश हुआ तब तशक्कुर आमेज अंदाज में इब्ने अबी असाकिर नजमुद्दीन अलगाजी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे अजीज भाई, मैं आपकी इस तजवीज से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। आप देखेंगे कि आपके साथ मिलकर मैं कैसे दुश्मन के खिलाफ हरकत में आता हूँ। इब्ने अबी असाकिर जब खामोश हुआ तब उसका बेटा उसामा बोल उठा, कहने लगा, आपने जिस मुकद्दस काम की इब्तदा की है, खुदावंदे कद्दूस से हमारी दुआ है कि उसमें आप कामयाब और कामरान रहें। मैं खुद भी गाहे बागाहे आपके मस्कन में आऊंगा और आप लोगों के पहलू व पहलू दुश्मन के खिलाफ आपका साथ देते हुए जंग करूंगा। जहां तक इस ताजुद्दौला इब्ने अबी असाकिर के बेटे उसामा का ताल्लुक है, तो इससे मुतालिक मौरखीन लिखते हैं कि उसने तवील उम्र पाई थी। उसने जहां सलीबियों के हमलों के सामने दिफा में हिस्सा लिया, वहां उसने नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी दौर देखा। और मौरखीन ये भी लिखते हैं कि यह उसामा सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी खिदमत में हाजिर हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी और उसके बाप के कामों की कदर की थी और उसामा सलाहुद्दीन अय्यूबी का बड़ा कदरदान और बड़ा जानिसार भी रहा था। उसके साथ ही नजमुद्दीन अलगाजी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ था। उसका भाई सुकमान भी खड़ा हो गया। फिर इब्ने अबी असाकिर की तरफ देखते हुए नजमुद्दीन कहने लगा, अब हम दोनों भाइयों को जाने की इजाजत दें। हम अपने मस्कन में जाएंगे और आज के बाद अपने जंगजू साथियों की तादाद बढ़ाने में हम अपनी सारी कोशिशों को यकजा करेंगे। इस पर इब्ने अबी असाकिर ने उठकर दोनों भाइयों के बाजू पकड़ लिए, कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? आप लोग चंद रोज मेरे यहाँ बसर करें, ये मेरे लिए बड़ी सादत के लम्हात होंगे। इस पर नजमुद्दीन कहने लगा, इस सिलसिले में मैं आपका ममनून और शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरा मस्कन में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आया था वो हो चुका, लिहाजा मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी में मैं अपने मस्कन में वापस जाकर मैं अपने काम की रफ्तार तेज कर दूंगा। आप बुरा ना मानिएगा, कभी वक्त मिला तो आपके यहाँ कयाम जरूर करेंगे। इब्ने अबी असाकिर ने जाने की इजाजत दे दी। उसके साथ ही नजमुद्दीन और सुकमान दोनों वहां से निकल गए थे। दोनों भाई एक साथ दरियाए ओरेंटस के दूसरे किनारे बुलंद कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर घिरी हुई वादियों में दाखिल हुए। अंदर कुछ लोग इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे और चंद एक जगहों पर कुछ नौजवान तैगजनी की मशक कर रहे थे, कुछ तरबियत ले रहे थे। जो बैठे हुए थे वो नजमुद्दीन अलगाजी की आमद पर उसके एहतराम में उठ खड़े हुए थे। नजमुद्दीन ने उनसे अपने भाई सुकमान का तारुफ करवाया। अपने चंद सालारों के साथ नजमुद्दीन अलगाजी ने अपने भाई सुकमान को वो वादियां दिखाई जिनके अंदर कुछ बस्तियां आबाद हो चुकी थी और कुछ बस्तियों के मकान अभी जेर तामीर थे। उन वादियों को देखकर सुकमान की खुशी की कोई इंतहा न थी। अपने भाई नजमुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, नजमुद्दीन मेरे अजीज भाई, तुमने वो मार्का सर किया है जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। इन वादियों को अपना ठिकाना और मस्कन बनाने के बाद यकीनन हम दुश्मन के खिलाफ नाकाबिले तलाफी जरब लगा सकते हैं। सुकमान के उन अल्फाज पर नजमुद्दीन खुश हो गया था। फिर नजमुद्दीन अलगाजी सुकमान को अपने साथ उन वादियों में अपनी रिहाइशगाह की तरफ ले जा रहा था। सब्ता और सिराया दोनों बहनें एक रोज अपनी हवेली के एक कमरे में बैठी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी कि कमरे में उनकी माँ मैकल और दादी सारूक दोनों एक साथ दाखिल हुई। दोनों को देखते हुए एहतरामन वो दोनों बहनें खड़ी हो गई थी। आगे बढ़कर मैकल और सारूक जब नशिस्तों पर बैठ गई तब सब्ता और सिराया भी नशिस्तों पर हो बैठी। कुछ देर खामोशी रही, फिर गुफ्तगू का आगाज सारूक ने किया और उन दोनों बहनों की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरी दोनों बच्चियों, पिछली बार जब हम तुम्हारी फूफी जोरा के यहाँ गए थे तो उसने तुम दोनों बहनों का रिश्ता मांगा था। सिराया तुम्हारा रिश्ता उसने कबीरुद्दीन के लिए और सब्ता का रिश्ता उसने जैनुद्दीन के लिए मांगा है। देखो मेरी बच्चियों, इस सिलसिले में तुम्हारा बाप तुमसे गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे मशवरा दिया कि तुम चुप रहो, मैं खुद बच्चियों से बात करूंगी। अब बोलो, इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है? देखो, बात को गुंजलक और अंधेरे में ना रखना। तुम दोनों अपनी फूफी से भी मिल चुकी हो, उसकी हवेली, उनके बागात, आमदनी के जराए भी देख चुकी हो। सिराया, तुम कबीरुद्दीन से मिल चुकी हो। हाँ, सब्ता ने जैनुद्दीन को उस वक्त देखा था जब वो अभी शबाब में दाखिल नहीं हुआ था। उसके बाद चूंकि वो अस्करी और दीनी तरबियत के लिए हल्ब चला गया था, लिहाजा सब्ता उसे नहीं देख सकी। अब बोलो, तुम क्या कहती हो? उस मौके पर सिराया और सब्ता दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया। सब्ता ने घूरने के अंदाज में सिराया की तरफ देखा, नफी में गर्दन हिलाई, लेकिन सिराया ने कोई तासुर ना लिया और अपनी दादी सारूक को मुखातिब करके कहने लगी, दादी, मैं कबीरुद्दीन के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो मेरा फूफीजाद है और फिर अच्छा तैगजन है, उम्दा और बेहतरीन शख्सियत का मालिक है, लिहाजा ऐसे नौजवान से शादी से इनकार करना मैं कुफरान नेमत समझती हूँ।
सराया का जवाब सुनकर शाहरुख और मैकल दोनों की खुशी की कोई इंतहा ना थी। फिर शाहरुख के बजाय मैकल ने अपनी छोटी बेटी सप्ता की तरफ देखा और कहने लगी, सप्ता, तुम भी अपने ख्यालात का इजहार करो। मेरी बच्ची चुप रहने से तो मामला हल नहीं होता। अपनी माँ के इस तरह पूछने पर सप्ता ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। इंतहाई गुस्से में कहने लगी, सराया अहमक और बेवकूफ है जो उसने कबीरुद्दीन के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है। मैं ज़ैनुद्दीन से शादी करने से इनकार करती हूँ। क्या मैं एक ऐसी औरत या दूसरे मानों में ये कह लें कि अपनी एक ऐसी फूफी के बेटे से शादी कर लूं जो एक मुसलमान के साथ अपने घर से भाग गई थी? मैं किसी नसरानी नौजवान से शादी करूंगी। ज़ैनुद्दीन के लिए मेरी ना है। सप्ता का ये जवाब सुनकर मैकल का रंग गुस्से में सुर्ख हो गया था। कहने लगी, तू बकवास करती है। आइंदा तूने अपनी फुप्पी से मुतालिक ऐसे अल्फाज अदा किए तो याद रखना, मैं तेरी माँ तेरा मुंह नोच लूंगी। जोरा ने बदरुद्दीन को पसंद किया था। अपनी पसंद का इजहार उसने अपनी माँ शाहरुख से किया था, लिहाजा तुम्हारी दादी तुम्हारी फुप्पी की उस मोहब्बत से वाकिफ थी। और जोरा ने यह भी कह दिया था कि वो अगर शादी करेगी तो बदरुद्दीन से, वरना नहीं। चुनाचे जब तुम्हारे बाप से यह गलती हुई कि उसने एडिसा की तरफ बाल्डोन को मदद के लिए तलब कर लिया और बाल्डोन ने बेइज्जत करके हमें एडिसा की हुक्मरानी से माजूल कर दिया, तब हम आसमान से गिरकर जमीन पर पड़े रह गए थे। जिस वक्त तुम्हारे बाप ने यह गलती की थी और बाल्डोन को दावत देने का इरादा किया था, उसी वक्त ही बदरुद्दीन के अहले खाना एडिसा शहर से निकलकर अपनी इस आबाई जायदाद की तरफ आ गए थे। अपनी माँ शाहरुख से पूछने के बाद तुम्हारी फूफी भी यहाँ आ गई और यहाँ बाकायदा उसका निकाह बदरुद्दीन से हुआ। सप्ताह घर के अंदर कोई बगावत सरकशी खड़ी करने की कोशिश मत करना। सराया कबीरुद्दीन के साथ शादी करने के लिए हाँ कर चुकी है। मैं आज से ही उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी और चंद रोज तक सराया और कबीरुद्दीन की शादी हो जाएगी। जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है तो तुमने चूंकि जवाब दे दिया है, लिहाजा कोई तुम्हारी मिन्नत नहीं करेगा। याद रखना, जिंदगी में ऐसा मौका भी आता है कि जिस चीज को कोई ठुकराता है, बाद में उसी चीज को हासिल करने के लिए ठोकरें खानी पड़ती हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन फिर वो चीज मिलने की नहीं होती। मेरी ये बात भी सुन लो, नसरानी नौजवान के साथ शादी करने का इरादा कर लो तो मुझे और अपनी दादी को बता देना। हम तुम्हारी राह की रुकावट नहीं बनेंगे, खुशी से उसके साथ तुम्हें रुखसत कर देंगे। उसके साथ ही मैकल गुस्से में अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और शाहरुख भी खड़ी हो गई थी। चंद दिन बाद सराया और कबीरुद्दीन की शादी का एहतमाम कर दिया गया था और सराया अपने बाप थोरोस की हवेली से कबीरुद्दीन की बीवी की हैसियत में जमालुद्दीन और बदरुद्दीन की हवेली में मुंतकिल हो गई थी। इस शादी के चंद माह बाद एक रोज जमालुद्दीन, उसका बेटा बदरुद्दीन, बदरुद्दीन की बीवी जोरा, बदरुद्दीन की माँ जिमरान और कबीरुद्दीन और उसकी बीवी सराया एक कमरे में सब इकट्ठे बैठे अपने बागात के फल तोड़ने से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। करीब ही कबीरुद्दीन और सराया का बेटा सो रहा था। ऐसे में हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस पर कबीरुद्दीन अपनी जगह पर उठा और कहने लगा, मैं देखता हूँ दस्तक देने वाला कौन है। उसके साथ ही वो उठकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा, जहां पर बैठा था वहीं बैठा। तब उसके बाप बदरुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, कबीरुद्दीन मेरे बेटे, क्या हुआ? दस्तक देने वाला कौन था और तुम कुछ उदास और फिक्रमंद से हो गए हो? इस पर कबीरुद्दीन संभला और कहने लगा, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर उसका दादा जमालुद्दीन बोल उठा, बेटे कुछ तो है जिसके बिना पर तुम्हारे चेहरे पर उदासी के ये आसार हैं। इस पर कबीरुद्दीन बोला और कहने लगा, दादा, दरअसल दस्तक देने वाले कुछ मुसल्ला जवान थे। वो मौसल शहर की तरफ से आए थे। उन्होंने मेरे छोटे और अजीज भाई ज़ैनुद्दीन से मुतालिक खबर दी है, जिसे सुनकर मैं उदास हुआ हूँ, वरना फिक्रमंदी की कोई बात नहीं। उन अल्फाज पर जोरा चौंके। ज़मरान की हालत भी अजीब हो गई थी। बदरुद्दीन और जमालुद्दीन भी जुस्तजू भरे अंदाज में कबीरुद्दीन की तरफ देखने लगे थे। यहाँ तक कि बदरुद्दीन फिक्रमंदी में कहने लगा, बेटे, उन्होंने ज़ैनुद्दीन से मुतालिक क्या कहा था? कोई बात मुझसे छुपाना नहीं। तू जानता है मैं ज़ैनुद्दीन को किस कदर पसंद करता हूँ और उससे मेरी मोहब्बत कितनी गहरी है। उस मौके पर कबीरुद्दीन कहते कहते रुक गया, इसलिए कि उससे छोटा उसका भाई मुजद्दुद्दीन, जो घुड़ दौड़ के लिए उस वक्त बाहर गया हुआ था, वो भी हवेली में दाखिल हुआ। कबीरुद्दीन उसकी तरफ देखने लगा। अपने घोड़े को अस्तबल में बांधने के बाद मुजद्दुद्दीन भी कबीरुद्दीन के पास आकर बैठ गया। यहाँ तक कि कबीरुद्दीन बोल उठा, बाबा, जो मुसल्ला जवान थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने ज़ैनुद्दीन के मुतालिक ये कहा है कि ज़ैनुद्दीन मौसल शहर में अपनी दीनी और अपनी अस्करी तरबियत बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल कर चुका है और उसने वापस आने की बजाय मौसल का रुख किया है। जो मुसल्ला जवान आए थे वो ज़ैनुद्दीन का यही पैगाम लेकर आए थे कि वो कुछ अरसे तक घर वापस नहीं आ सकेगा, इसलिए कि कैमुद्दौला का बेटा इमादुद्दीन और मौसल का हुक्मरान करबोगा उसे उसकी तालीम और तरबियत मुकम्मल होने के बाद मौसल ले गए हैं। अब देखें वो उससे क्या काम लेते हैं। बाबा, मेरे उदास और अफसरदा होने की वजह यह है कि मैं ये उम्मीद लगाए बैठा था कि मेरा छोटा भाई ज़ैनुद्दीन अब बहुत जल्द घर आएगा, इसलिए कि उसकी तरबियत मुकम्मल होने वाली है और मैं ये चाह रहा था कि हम तीनों भाइयों में से कम
मुजद्दुद्दीन घर पर रहेगा। मैं और ज़ैनुद्दीन दोनों दरियाए ओरेंटस के किनारे नजमुद्दीन अलगाजी और उसके भाई सुकमान ने जो मस्कन बनाया है, जहां वो बड़ी तेजी और बड़ी जदोजहद के बाद मुसल्लह जवान इकट्ठे कर रहे हैं, हम उस लश्कर में शामिल होंगे और मुसलमानों के खिलाफ मुतहरिक होने वाली कुव्वतों के खिलाफ हरकत में आएंगे। बाबा, जो खबरें अब तक मुझे मेरे भाई ज़ैनुद्दीन से मुतालिक मिलती रही हैं, उसके मुताबिक जहां उसने अपनी दीनी तालीम बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल की है, वहां वो हरबी तरबियत में भी सबसे आगे रहा है। और यह भी सुना गया है कि जब उसकी हरबी तरबियत मुकम्मल हुई तो हल्ब के उस मकतब में मेरे भाई ज़ैनुद्दीन को बेहतरीन तैगज़न और हरबो ज़रब के फ़नून में सबसे आला व अरफा करार दिया गया। कबीरुद्दीन जब खामोश हुआ तो उसका बाप बदरुद्दीन बोला और कहने लगा, बेटे, इसमें उदास और अफसुर्दा होने की क्या बात है? तुम्हारा भाई अपनी दीनी और हरबी तालीम मुकम्मल करने के बाद अगर हल्ब से मौसल की तरफ चला गया है और वहां मौसल का हुक्मरान अमीर करबोगा इमादुद्दीन के साथ मिलकर उससे कोई काम लेना चाहता है, तो बेटे, ये हमारी खुशकिस्मती और हमारी खुशबख्ती के अलावा हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है। बेटे, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई ज़ैनुद्दीन किसी रोज बहुत बड़ा नाम पैदा करेगा। बदरुद्दीन के उन अल्फाज पर सब खुश हो गए थे। इतनी देर में करीबी मस्जिद से मगरिब की आजान सुनाई दी थी, लिहाजा सब नमाज के लिए उठ खड़े हुए थे। जहां तक इमादुद्दीन का ताल्लुक है तो सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के एक मुअज़्ज़िज़ और साहिब हैसियत सालार अकनकर बिन अब्दुल्ला का फर्जंद अजीम था। अकनकर तुर्की नज़ाद था और सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के मुसाहिबों में शामिल था। अकनकर, जिसको तारीख के औराक में कैमुद्दौला कहकर भी पुकारा जाता है, सुल्तान मलिक शाह का बचपन का साथी था। वो सुल्तान के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था। जब सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के बाप सुल्तान अल्प अरसलान की शहादत के बाद मलिक शाह मसनद आराए हुकूमत हुआ तो उसने कैमुद्दौला को अपने खास दोस्तों और काबिल कदर उमरा में शामिल कर लिया। थोड़े ही अरसे में उसका शुमार मलिक शाह के खास मुसाहिबों में होने लगा। यहाँ तक कि सुल्तान ने उसे वजीर सल्तनत ख्वाजा निजामुद्दीन तूसी की तहरीक पर हल्ब का हाकिम मुकर्रर कर दिया था। सुल्तान मलिक शाह ने कैमुद्दौला को पहले कसरे शाही का हाजी भी मुकर्रर किया था और जब उसने हल्ब का हाकिम मुकर्रर किया तो उसने अपने ज़ेर हुकूमत इलाकों का इंतज़ाम कुछ इस कदर खुश असलूबी से अंजाम दिया कि जब वो मुलाकात करने के लिए मलिक शाह सल्जोकी की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने इलाकों की सूरत हाल सुल्तान को पेश की तो सुल्तान ने फ़र्त मुसरत से उसकी पेशानी चूम ली और हल्ब के इलाके के अलावा वो कुछ दीगर इलाके भी उसके तहत कर दिए। वो एक बहादुर लश्करी और साहिब राय मुशीर ही नहीं था, बल्कि खुदाबंद कदूस ने उसे निहायत आला इंतज़ामी काबिलियत से भी नवाजा था। उसने हुक्म दे रखा था कि अगर उसके मातहत इलाकों में कोई काफिला लूटा जाए तो जाए हादसा के नवाही देहात को नुकसान पूरा करना पड़ेगा। इस हुक्म का नतीजा ये हुआ कि उसके मातहत शहरों और कस्बों में राहजनी और लूट मार का यकसर खात्मा हो गया था। कैमुद्दौला को यह एजाज और सआदत भी हासिल थी कि सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी का बेटा बरक़यारोक उसके हाथों पल कर जवान हुआ था। मौरखीन लिखते हैं कि कैमुद्दौला को अपने मरहूम मुरब्बी और मोहसिन सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के भाई ततिश ने कत्ल कर दिया था। इमादुद्दीन उसी कैमुद्दौला का बेटा था। जब कैम का इंतकाल हुआ तो इमादुद्दीन की उम्र 10 बरस की थी। अल जजीरा में उस जमाने में सबसे बड़ा हाकिम अमीर मौसल करबूगा था, जो खुद मलिक शाह सल्जोकी के लड़के और जाननशीन का बाजगुजार था और अपने पुराने दोस्त अकनकर को यानी कैमुद्दौला को भूला न था। इसलिए उसने कैमुद्दौला के बेटे इमादुद्दीन को यह कहकर अपने पास बुला लिया कि लड़के को मेरे पास लाओ, क्योंकि वो मेरे जंग के साथी कैमुद्दौला का बेटा है और मुझे लाजिम है कि मैं उसकी परवरिश करूं। मौसल में इमादुद्दीन हाकिम मौसल करबूगा के साथ साथ रहा। एक मरतबा आमद के करीब एक जंग में जब शिकस्त और फतह का पल्ला किसी तरफ झुकता नजर न आता था, करबोगा ने तमाम लश्कर के रूबरू इमादुद्दीन को अपने सीने से लगाकर उसके तहत काम करने वाले लश्करियों को खिताब करते हुए कहा, देखो, ये तुम्हारे पुराने आका का लड़का है, इसके लिए लड़ो। वो सब ये सुनकर इमादुद्दीन, जो उस वक्त लड़का था, उसके गिर्द जमा हो गए और मिलकर एक ऐसा हमला किया कि उनकी फतह यकीनी हो गई। ये इमादुद्दीन की पहली जंग थी और उस वक्त उसकी उम्र 15 साल की थी। इस तरह एक अरसे तक वो दरबार मौसल से मुंसलिक रहा। 38 बरस की उम्र तक वो अल जजीरा यानी मेसोपोटामिया की जंगों और वहां की सियासी हालत में दूसरे अमीरों के साथ शरीक होकर हिस्सा लेता रहा। एक बार मुहासरा तिब्रिया में उसने महसूरीन के एक जबरदस्त हमले का मुकाबला किया और उन्हें हटाकर पसवा कर दिया और खुद ताकुब करता हुआ दरवाजा शहर तक चला गया। यहाँ तक पहुंचकर उसने अपना नेजा दरवाजे पर मारा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई शख्स हमरा न था और उसके तमाम लश्करी लड़ाई खत्म होने के बाद ठहर गए थे और खुद वही तन्हा दुश्मन का ताकुब करता चला आया था। थोड़ी देर तक उस हाल में भी वो लड़ता रहा, लेकिन जब देखा कि कोई साथ नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता वापस हुआ। इस हमले की शोहरत इस कदर हुई कि लोग खसूसियत के साथ उसको अल शामी कहकर पुकारने लगे।
اس شاندار فتح کے بعد عماد الدین سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بیٹے برقیاروق کے دربار میں گیا، جہاں اسے کربوگا کی موت کے بعد موصل کی حکمرانی عطا ہوئی اور سلطان کے 2 بچوں کی اتالیکی کی عزت نصیب ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا لقب اتابک پڑ گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ عماد الدین زنگی کہلاتا تھا، اب عماد الدین اتابک کے نام سے مشہور ہوا۔ رفتہ رفتہ موصل کے حکمران کی حیثیت سے خود مختار ہوتا چلا گیا تھا اور قریب قریب جزیرہ یعنی حل پر تسلط کر لیا۔ اس کے زمانے میں انصاف اور داد رسی خوب ہوئی۔ مشہور مورخ لین پول لکھتا ہے کہ کسی لشکری کی مجال نہ تھی کہ گھاس کا ایک تنکا بھی بغیر قیمت ادا کیے لے لے۔ غریبوں پر ٹیکس وہ کم لگاتا تھا، مگر امیروں سے اپنے اخراجات جنگ خوب وصول کرتا تھا۔ لین پول مزید ایک مقام پر لکھتا ہے کہ اس کے سالاروں میں ظلم اور اوباشی مطلق نہ تھی۔ عورتوں پر دست درازی کے جرم میں عماد الدین سے زیادہ اس زمانے میں کوئی سزا نہ دیتا تھا۔ اس کے لشکریوں کی بیویاں اس کی خاص نگرانی میں سمجھی جاتی تھی اور کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کے شوہروں کی غیر موجودگی میں انہیں نظر بد سے دیکھ سکے۔ انتظام قاعدہ قانون میں وہ بہت سخت تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف فراغ بالی اور سرسبزی کے آثار آنے لگے تھے۔ موصل میں اس نے شہر پناہ کی دیواریں دگنی بلند کر دی، خندق زیادہ گہری کر دی اور ایک پھاٹک تعمیر کیا جو باب عمادی کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے زمانے سے پہلے موصل میں میوہ جات اس قدر کم ملتے تھے کہ سوداگر جب انگور بیچا کرتے، وزن کرنے کے لیے خوشہ جات انگور کو کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا۔ لیکن جب عماد الدین کی حکومت نے ہر طرف سرسبزی اور فراغ بالی پیدا کر دی تو اس قدر میووں کی وہاں افراط ہوئی کہ انار، ناشپتی، سیب، انگور سال بھر تک نہیں پکتے تھے اور دوسری فصل تک بکثرت باقی رہتے تھے۔ شیزر اور حماد شہر کے گرد و نواح میں اب 2 بڑی قوتیں سر ابھار چکی تھی۔ آدھے علاقے پر حکمرانی کاؤنٹ آف سینٹ پال کی تھی، دوسرے آدھے حصے پر کاؤنٹ آف گرے حکمرانی کر رہا تھا۔ کاؤنٹ آف سینٹ پال کے ساتھ اس کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے ایسٹس کام کر رہا تھا، جبکہ کاؤنٹ آف گرے کا سپہ سالار اعلیٰ رینارڈس تھا۔ ایک روز کاؤنٹ آف گرے اپنے علاقوں سے نکل کر کاؤنٹ آف سینٹ پال کے علاقے میں گیا۔ اس موقع پر اس کے ساتھ اس کا سپہ سالار رینارڈس بھی تھا۔ کاؤنٹ آف سینٹ پال کو جب ان دونوں کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے سپہ سالار ایسٹس کے ساتھ شاندار انداز میں ان دونوں کا استقبال کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ کی طرف گیا۔ جب سب ایک بہترین آراستہ اور پیراستہ کمرے میں بیٹھ گئے تب کاؤنٹ آف سینٹ پال کچھ دیر تک باری باری کاؤنٹ آف گرے اور اس کے سالار رینارڈس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی، سب سے پہلے تو میں اپنے علاقوں میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ساتھ ہی یہ بھی پوچھوں گا کہ کیا ان علاقوں میں آپ کسی نئی منصوبہ بندی کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں؟ کاؤنٹ آف سینٹ پال خاموش ہوا۔ تب کاؤنٹ آف گرے کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس تبسم میں عیاری اور طنز تھا۔ پھر کہنے لگا، بات یہ ہے کہ میں اپنے علاقوں میں وسعت پیدا کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی یہ بھی پسند کروں گا کہ آپ کے علاقوں میں بھی وسعت ہو۔ اس وقت میرا ہدف شیزر شہر ہے۔ شیزر شہر دریائے اورنٹس کے کنارے پر ہے۔ یہ انتہائی آمدنی والا شہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا قلعہ ناقابل تذکیر ہے۔ اگر ہم شیزر پر قبضہ کر لیں تو آنے والے دور میں سینکڑوں برس تک ان علاقوں میں ہماری حکومت قائم اور دائم رہ سکتی ہے۔ کاؤنٹ آف گرے جب خاموش ہوا تب کاؤنٹ آف سینٹ پال کچھ دیر تک غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، یہ خیال تمہیں اس سے پہلے کیوں نہ آیا؟ اس پر کاؤنٹ آف گرے مسکرایا اور کہنے لگا، میرے بھائی تیرا کہنا درست ہے، پہلے بھی مجھے اس کا خیال تھا اور پہلے بھی میری نظریں شہر کے علاوہ حماد شہر پر بھی تھی اور اس کے ارد گرد کے علاقے بھی میری نظروں میں تھے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے ایک ایسی دیوار تھی جسے ہم گرا نہیں سکتے تھے، بلکہ وہ دیوار ہم پر گر کر ہمارا خاتمہ کر سکتی تھی، اور یہ موصل کا حاکم کربوگا تھا۔ اب جب کہ کربوگا مر چکا ہے تو اس کی جگہ موصل کا حکمران ایک شخص عماد الدین ہے۔ اگر یہ کام ہم کربوگا کے دور میں کرتے تو وہ یقیناً ایک بہت بڑا لشکر لے کر ہماری سرکوبی کے لیے نکلتا، اور جو علاقے اس وقت ہمارے ماتحت ہیں، جن پر ہماری حکومت ہے، ان سے بھی ہمیں محروم کر کے رکھ دیتا۔ کاؤنٹ آف سینٹ پال، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی ہے، وہ آپس میں دست و گریبان ہیں۔ مسلمانوں کے آخری سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں مسلمانوں کی طاقت اپنے عروج پر تھی، لیکن اب اس کی مملکت اس کے 2 بیٹوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، لہٰذا انہیں ہماری طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ لے دے کر ایک کربوگا رہتا تھا، وہ بھی اب چونکہ اس دنیا میں نہیں ہے، لہٰذا ہمارا کام مزید آسان ہو گیا ہے۔ شیزر شہر کا حاکم ان دنوں تاج و دولہ ابن ابی عساکر ہے۔ یہ عرب ہے، کہتے ہیں جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے، نام اس کا اسامہ ہے، وہ بھی انتہائی جنگجو اور تیغزن خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم آگے بڑھ کر شیزر شہر کا محاصرہ کریں اور محاصرے میں تنگی پیدا کر دیں تو فتح یقیناً ہمارا ہی استقبال کرے گی۔ کاؤنٹ آف گرے جب خاموش ہوا تب اس بار کاؤنٹ آف سینٹ پال کا سالار ایسٹس کچھ دیر کے تفکر کے بعد بولا اور کہنے لگا، جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ درست ہے۔
اگر ہم ایسا کر گزریں تو یقیناً یہ ہماری طرف سے ایک بہت بڑا مارکا اور ایک عمدہ کامیابی ہوگی، لیکن اس سلسلے میں ہمیں انتہا درجے کا محتاط بھی رہنا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایسٹس رکا، پھر پہلے کی نسبت زیادہ خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں اس عماد الدین سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ اس کا باپ کسی دور میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بہترین سالاروں میں سے ایک تھا۔ حلب اور کئی دوسرے شہروں کا حاکم تھا۔ اب سنا ہے موصل کے علاوہ حلب بھی عماد الدین کو دے دیا گیا ہے، لہٰذا موصل اور حلب پر حکمرانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بڑی تیزی سے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہوں گا کہ یہ عماد الدین کسی بھی طور موصل کے سابق حاکم کربوگا سے کم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بار تبریہ کی جنگ میں جب کہ اس کی عمر 15 سال کی تھی، اس نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ صلیبیوں کو اس نے شکست خوردہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسٹس جب خاموش ہوا تب کاؤنٹ آف گرے کا سپہ سالار رینارڈس بولا اور کہنے لگا، ایسٹس کا کہنا یقیناً درست اور بجا ہے، لیکن ہم چونکہ شیزر اور آس پاس کے مسلمانوں کے علاقوں کو اپنا ہدف بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا حلب اور موصل یہاں سے کافی دور ہیں، اور جب تک ان علاقوں کے مسلمانوں کی مدد کے لیے عماد الدین پہنچتا ہے اس وقت تک ہم شیزر شہر ہی نہیں، حماد شہر کے علاوہ دیگر بہت سے علاقوں کو بھی فتح کر کے ان پر اپنا تسلط قائم کر کے وہاں کے مسلمانوں کا یروشلم کی طرح قتل عام کر چکے ہوں گے۔ رینارڈس کی اس تجویز سے کاؤنٹ آف سینٹ پال، کاؤنٹ آف گرے اور ایسٹس تینوں نے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک دن مقرر کیا جس دن دونوں کے لشکریوں نے ایک جگہ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف اپنے کام کی ابتدا کرنا تھی۔ اسی دوران صلیبیوں کے اندر بھی ایک تبدیلی رونما ہو چکی تھی، اور وہ یہ کہ یروشلم کا حاکم گوڈفرے ایک جنگ میں زخمی ہونے کی وجہ سے زخم ٹھیک نہ ہونے پر مر چکا تھا، اور اس کا بھائی جو ان دنوں ایڈیسا شہر کا حاکم تھا وہ ایڈیسا سے نکل کر یروشلم جا چکا تھا اور اسے یروشلم کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا، جبکہ ایڈیسا شہر کا حاکم اسی بالڈون نے اپنے ایک ہم نام کو مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح تاریخ کے اوراق میں وہ بالڈون جو گوڈفرے کے بعد یروشلم کا بادشاہ بنا بالڈون اول کہلاتا ہے، اور جو بالڈون اول کی جگہ ایڈیسا شہر کا حکمران بنا تاریخ کے اوراق میں وہ بالڈون دوئم کہلاتا ہے۔ یہی شخص بالڈون اول کے انتقال کے بعد یروشلم کا بادشاہ بنا تھا۔ بہرحال یروشلم کا بادشاہ اب بالڈون تھا، جبکہ ایڈیسا شہر کا حکمران بھی بالڈون ہی تھا، اور دونوں نے اپنی عسکری طاقت اور قوت میں بے پناہ اضافہ بھی کر لیا تھا۔ نجم الدین الغازی اور اس کا بھائی سکمان دونوں ایک روز چند سالاروں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے اپنے مستقر کے استحکامات سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے کچھ مخبر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مسکن میں داخل ہوئے تھے۔ وہ سیدھے اس طرف آئے جہاں نجم الدین الغازی اور سکمان دونوں اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ قریب آ کر وہ گھوڑوں سے اترے، بلند آواز میں سلام کیا، پھر نجم الدین کے قریب بیٹھ گئے۔ نجم الدین نے غور سے ان کی طرف دیکھا، کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ ان میں ایک پہلے ہی بول اٹھا، امیر، ہم ایک بری خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ شیزر اور حماد شہر سے منسلک جو علاقے صلیبیوں کے قبضے میں ہیں ان پر کاؤنٹ آف سینٹ پال اور کاؤنٹ آف گرے دونوں قابض ہیں، اور ان دونوں نے اپنی عسکری طاقت اور قوت میں خوب اضافہ بھی کر لیا ہے۔ کاؤنٹ آف سینٹ پال کے سالار کا نام ایسٹس اور کاؤنٹ آف گرے کے سپہ سالار کا نام رینالڈس ہے۔ ہم آپ کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ کاؤنٹ آف سینٹ پال اور کاؤنٹ آف گرے دونوں کے سپہ سالار اپنا اپنا جرار لشکر لے کر متحد ہوں گے۔ مسلمانوں کے علاقوں میں یلغار کرتے ہوئے وہ شیزر شہر فتح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ شیزر شہر کو فتح کرنے کے بعد یہاں ایک ایسی صلیبی مملکت قائم کی جائے جو صدیوں تک قائم رہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شیزر شہر کے اندر ایک بڑا لشکر رکھا جائے تو کوئی بھی حملہ آور شیزر کے قلعے کے استحکام کو توڑ کر قلعے میں محصور لشکر پر قابو نہیں پا سکتا۔ چنانچہ اپنے ان ارادوں کی تکمیل کے لیے وہ اب شیزر اور حماد شہر کے نواح میں جس قدر مسلمانوں کا علاقے ہیں ان پر حملہ آور ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص جب خاموش ہوا تب نجم الدین الغازی نے اس کا شکریہ ادا کیا، انہیں آرام کرنے کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جانے کا مشورہ دیا۔ ساتھ ہی اپنے سالاروں میں سے ایک کو مخاطب کر کے نجم الدین الغازی کہنے لگا، میرے عزیز، تو ابھی اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو اور اسے دوڑاتا ہوا شیزر کے حاکم تاج الدولہ ابن ابی عساکر کی طرف جا۔ اسے اور اس کے بیٹے اسامہ کو خبر کرو کہ چند روز تک صلیبیوں کا ایک لشکر شیزر شہر پر حملہ آور ہوگا، چنانچہ قلعے کے اندر محصور رہ کر وہ ڈٹ کر حملہ آوروں کا مقابلہ کریں، جبکہ باہر سے ہم ان پر ضرب لگائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم صلیبیوں کو شیزر فتح نہیں کرنے دیں گے۔ نجم الدین الغازی کا یہ حکم پا کر وہ سالار بھاگتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا مسکن سے نکلا اور شیزر شہر کا رخ کر رہا تھا۔ جہاں تک نجم الدین کا تعلق ہے تو اس سے متعلق مورخین یہ کہتے ہیں
کہ نجم الدین عالم اسلام کا وہ مجاہد تھا جس نے ایک عرصے تک صلیبیوں کی ناک میں نکیل ڈال کر رکھی اور انہیں کئی مواقع اور کئی جگہ پر پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ اس سالار کے شیزر شہر کی طرف جانے کے بعد نجم الدین الغازی نے نام لے کر 2 افراد کو طلب کیا۔ جب وہ اس کے سامنے آئے تب نجم الدین کچھ دیر تک غور سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے دونوں عزیزوں، مجھے پتا چلا ہے کہ عماد الدین نے ان دنوں حلب شہر میں قیام کر رکھا ہے۔ تم ابھی اسی وقت اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حلب کا رخ کرو۔ عماد الدین مجھے اور میرے بھائی سکمان دونوں کو خوب جانتا ہے۔ عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے التماس کرنا کہ ان علاقوں میں صلیبیوں کا زور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عماد الدین سے میری طرف سے یہ التماس کرنا کہ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے سالار زین الدین کو حلب سے یہاں ہمارے پاس بھیج دیں۔ ہم نے اس کی بڑی شہرت، اس کے بڑے کارناموں کی خبریں سن رکھی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ صلیبیوں کے خلاف خوب حرکت میں آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ عماد الدین ہماری اس التماس کو رد نہیں کرے گا۔ چنانچہ نجم الدین الغازی کا حکم پا کر وہ دونوں اشخاص اپنے مسکن سے کوچ کر گئے تھے۔ دوسری طرف کبیر الدین کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا تھا وہ اب 5 سال کا ہو چکا تھا اور کبیر الدین نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر بدر الدین رکھا تھا۔ اس طرح حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہونے لگے تھے۔ ایک طرف نجم الدین الغازی، اس کا بھائی سکمان اور دوسرے سالار اپنی عسکری حیثیت کو دن رات بہتر بنانے لگے تھے، جبکہ شیزر شہر کا حاکم تاج الدولہ ابن ابی عساکر بھی اپنے بیٹے اسامہ کے ساتھ صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور چوکنا رہنے لگا تھا۔ آس پاس کی مسلمان بستیوں کو بھی اطلاع ہو چکی تھی کہ صلیبیوں کا ایک متحدہ لشکر شیزر شہر پر حملہ آور ہونے والا ہے، لہٰذا شیزر اور حماد شہر کے گرد و نواح میں جو مسلمانوں کی بستیاں تھیں ان کے اندر بھی ایک طرح کا خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا۔ اس حالت میں چند ہفتے گزر گئے، یہاں تک کہ کاؤنٹ آف سینٹ پال کا سپہ سالار ایسٹس اور کاؤنٹ آف گرے کا سپہ سالار رینارڈس دونوں اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ نکلے۔ شیزر اور حماد شہر کے ارد گرد جو مسلمان تھے ان کا خیال تھا کہ صلیبیوں کا یہ لشکر شیزر شہر پر حملہ آور ہو کر شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ چونکہ مسلمان جانتے تھے کہ شیزر شہر کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم ہے اور صلیبی اس پر قبضہ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا اپنی طرف سے مطمئن تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ صلیبی شیزر شہر پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ شیزر اور حماد شہر کے گرد و نواح میں جو مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہاں بھی وہ لہو رنگ کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایسٹس اور رینارڈس دونوں اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے۔ دونوں کا یہ متحدہ لشکر بہت بڑا اور جرار قسم کا تھا۔ چنانچہ پہلے یہ شیزر اور حماد شہروں کے آس پاس مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں ان پر حملہ آور ہوئے اور وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ مسجدوں کو انہوں نے جی بھر کر آگ لگائی، جہاں جہاں کلیسا زیادہ تھے ان بستیوں کو محفوظ رکھا۔ ہزاروں مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس قتل عام میں جمال الدین، بدر الدین، کبیر الدین اور مجد الدین تک موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ کبیر الدین کی ماں زمران، کبیر الدین کی بیوی سرایا بھی اس وحشت ناک کھیل کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کا گھر، ان کی حویلی ایک طرح سے اجڑ کر رہ گئی تھی۔ صرف کبیر الدین اور سرایا کا خود سالہ بیٹا جس کا نام بدر الدین تھا وہ کسی نہ کسی طرح اپنی حویلی کے اندر محفوظ رہ گیا، جسے اس بستی کے بچنے والے لوگوں نے تھوروس کی ماں ساروک اور بیوی میکل کے پاس پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد ایسٹس اور رینارڈس دونوں سالاروں نے شیزر شہر کا رخ کیا اور شیزر شہر کے قلعے اور شہر کا انہوں نے ایک طرح سے محاصرہ کر لیا تھا۔ نجم الدین الغازی اور شیزر شہر کے حکمران تاج الدولہ ابن ابی عساکر کے درمیان چونکہ باقاعدہ رابطہ اور پیغام رسانی کا ایک سلسلہ قائم تھا، چنانچہ دونوں نے حالات کو ایک دوسرے سے آگاہ کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ خاص مخبر بھی دونوں کے درمیان خفیہ راستوں کے ذریعے رابطے بحال کیے ہوئے تھے۔ انہی رابطوں کے تحت نجم الدین الغازی اور تاج الدولہ ابن ابی عساکر کے درمیان یہ طے پایا کہ جب ایسٹس اور رینارڈس دونوں شیزر شہر کا محاصرہ کریں تو رات کے وقت ان دونوں کے خلاف حرکت میں آیا جائے گا۔ حرکت میں آنے کا طریقہ کار یہ رکھا گیا تھا کہ نجم الدین کے مسکن سے جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر بلند ہونا تھا۔ اس تیر کے بلند ہونے کے بعد نجم الدین نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے مسکن سے نکل کر حملہ آور صلیبیوں کی پشت پر ضرب لگانی تھی، جبکہ اسی وقت شہر پناہ سے نکل کر ابن ابی عساکر اور اس کے بیٹے اسامہ نے دشمن پر حملہ آور ہونا تھا۔ کاؤنٹ آف سینٹ پال کے سالار ایسٹس اور کاؤنٹ آف گرے کے سالار رینارڈس دونوں کو چونکہ نجم الدین الغازی کے مسکن اور اس کے اندر جنگجوؤں کی موجودگی کا کوئی علم نہیں تھا، لہٰذا ان کی پوری توجہ شیزر شہر کی طرف تھی۔ وہ دن کے پچھلے حصے ہی میں شیزر کے نواح میں پہنچے تھے اور ایک طرف اپنا پڑاؤ قائم کرنے کے بعد انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ چنانچہ رات جب گہری ہو گئی تب اندھیرے کے اندر نجم الدین الغازی کے مسکن سے جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر فضا کے اندر بلند ہوا تھا۔ یہ تیر ابن ابی عساکر اور اس کے بیٹے اسامہ کے لیے نشاندہی تھی کہ نجم الدین ایک لشکر لے کر اپنے مسکن سے نکلنے لگا ہے، لہٰذا ابن ابی عساکر بھی سامنے کی طرف سے دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار اور مستعد ہو جائے۔
آخرکار شیزر شہر اور قلعے کا حاکم ابن ابی عساکر اور اس کا بیٹا اسامہ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ شیزر سے فرقتوں کے سیاہ اندھیروں میں، آرزوؤں کے سنہرے موسموں، پناہ کے محفوظ حصار سے نجم روشن کی شعاؤں کی طرح نکلے۔ اس کے بعد وہ ایسٹس اور رینارڈس کے لشکر پر روحوں تک کو بے آباد کر دینے والی بیتے دنوں کی کرب خیز داستانوں، کوہستانوں کے جگر شک کرتی صدیوں کی پیاسی قہرمانیت اور بصارتوں کی جھلمل میں درد کی جوئے رواں کھڑی کرتے انوکھے جذبوں کی یلغار کی طرح حملاور ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایسٹس اور رینارڈس بھی ابن ابی عساکر اور اس کے بیٹے اسامہ پر اتحاد و تعاون پر قدغن لگاتے لمحوں کے خونے غبار، موت کی وادیوں کی طرف دھکیلتے بدبختیوں کے سیرابوں اور قضا کے کربناک مناظر کھڑے کرتے بدمست قربانیوں کے اندھے بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ چونکہ ایسٹس اور رینارڈس دونوں کے متحدہ لشکر کے مقابلے میں ابن ابی عساکر کا لشکر بالکل مختصر اور چھوٹا تھا، لہٰذا یہ دونوں صلیبی سالار بڑے خوش تھے کہ شیزر شہر کے حاکم ابن ابی عساکر نے شہر سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنے کی حماقت کی ہے۔ ایسٹس اور رینارڈس اس سے پہلے بڑے فکر مند تھے کہ اگر ابن ابی عساکر نے شیزر کے قلعے میں محصور رہ کر مقابلہ شروع کر دیا تو یہ معاملہ طویل ہو جائے گا، اور اگر وہ شیزر شہر کو فتح نہ کر سکے تو کاؤنٹ آف سینٹ پال اور کاؤنٹ آف گرے دونوں ان سے ناراض ہوں گے۔ اب جو ابن ابی عساکر اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر ان پر حملہ ہوا تو ایسٹس اور رینارڈس بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے بے حد خوش اور مطمئن تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد ابن ابی عساکر کو وہ شکست دیں گے اور فاتح کی حیثیت سے مسلمانوں کے شہر شیزر میں داخل ہو کر قتل عام کی ابتدا کریں گے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کی پشت کی طرف سے ٹھہرے وقت کے جلال میں رتوں پر چھا جانے والی آہنی ہیبت، اندھیروں کی گہری ابائیں، بے غبار تمدن کی روحوں کی طرح نجم الدین الغازی، اس کا بھائی سکمان اور دیگر سالار اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے۔ پھر وہ ایسٹس اور رینارڈس کے لشکر کی پشت کی جانب سے بلند بازگشت کی غم انگیز آوازوں میں وقت کی بے رحمی کے سیلاب کھولتے، قہر آلود موسموں میں پسپا کر دینے والی سحر آفری قوت اور دلوں کو لخت لخت کر دینے والی آتشناک گرم روح کی طرح حملاور ہو گئے تھے۔ اب ایسٹس اور رینارڈس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے مقابلے پر ابن ابی عساکر کا مختصر سا لشکر ہے جس سے وہ روند کر شیزر شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ جب نجم الدین الغازی، سکمان اور ان کے سالار اپنے لشکر کے ساتھ پشت کی جانب سے ان پر حملاور ہوئے تب ان کے اوسان خطا ہوئے، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ شیزر شہر کا حاکم اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ بلا وجہ شہر سے باہر نکل کر ان سے نہیں ٹکرایا تھا۔ یوں شیزر شہر سے باہر دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے زمین کے چیچڑے اڑاتے غم میں فراق کے قصے جنم لینے لگے تھے۔ گورکھ دھندوں کے پھیلاؤ میں رزم گاہ کے بدن پر اضطراب و اعتاب کے خنجر چلنے لگے تھے۔ بدبختیوں کی آہیں، بغض و عداوت کے قصے، قضا کی خونی بارش، ویرانیاں پھیلاتے بغولے میدان جنگ میں چار سو رقص کرنے لگے تھے، کیونکہ ایسٹس اور رینارڈس دونوں پر سامنے اور پشت کی طرف سے حملے شروع ہوئے تھے، اور یہ حملے بڑے خوفناک تھے، اس لیے کہ جہاں سامنے کی طرف سے شیزر کا حاکم ابن ابی عساکر اور اس کا بیٹا اسامہ زوردار انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے صلیبیوں پر ضربے لگا رہے تھے، وہاں پشت کی جانب سے نجم الدین الغازی اور اس کا بھائی سکمان بھی انہی کے انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے بڑی تیزی سے پشت کی طرف حملاور ہوتے ہوئے ان کی تعداد کو کم کرتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد شیزر شہر سے باہر ان میدانوں اور وادیوں میں ایسٹس اور رینارڈس کے لشکر کی حالت شاہراہوں پر کراہتی ویرانیوں، خزاں رسیدہ اشجار، پت جھڑوں کی بیزار داستانوں، بدترین دریا کی لہروں، فضا کی ہلاکت خیزیوں، شولوں میں سلگتے دامن، دلوں کے آنگنوں میں ہجر کے ماتم جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ ایسٹس اور رینارڈس نے رات کی تاریکی میں جب یہ اندازہ لگایا کہ مسلمانوں نے دو طرفہ حملے کر کے ان کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تب وہ اپنے بچے کچے لشکر کو سمیٹتے ہوئے اور شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ابن ابی عساکر اور نجم الدین الغازی نے کچھ دور تک بڑے خوفناک انداز میں ان کا تعاقب کیا، پھر وہ پلٹ کر اس طرف آئے جہاں جنگ ہوئی۔ صبح تک وہاں انتظار کیا گیا، اور جب مشرق سے سورج طلوع ہوا تب ایسٹس اور رینارڈس کے پڑاؤ پر قبضہ کیا گیا۔ بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا۔ اس مال غنیمت میں سے ابن ابی عساکر اور اس کے بیٹے اسامہ نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا، اور وہ سارے کا سارا سامان ان دونوں باپ بیٹے نے نجم الدین الغازی اور سکمان کے حوالے کر دیا تھا، تاکہ اپنے مسکن کے اندر عسکری طاقت اور قوت بڑھانے میں اس مال و اسباب سے ان کو مدد ملے۔ جس وقت ابن ابی عساکر اور نجم الدین الغازی، اسامہ، سکمان اور کچھ دوسرے سالار ایک جگہ کھڑے اپنی شاندار فتح مندی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اس فتح سے متعلق گفتگو کر رہے تھے،
कुछ मेंबर जिनका ताल्लुक नजम उद दीन अलगाजी के मस्कन से था, वो अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए वहां आए। करीब आकर वो अपने घोड़ों से उतरे। सबको बुलंद आवाज में उन्होंने सलाम किया। पहले आने वालों ने इब्ने अबी असाकिर और नजम उद दीन अलगाजी को इस्टस और इनार्डस के खिलाफ इस शानदार फतह पर मुबारकबाद दी। फिर उनमें से एक बारी बारी इब्ने अबी असाकिर और नजम उद दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, जहां आप लोगों ने शीजर शहर के बाहर सलीबी लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतारने के बाद सलीबियों को बदतरीन शिकस्त दी है, वहां हम भी आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। आने वालों के उन अल्फाज पर इब्ने अबी असाकिर और नजम उद दीन चौंकने के अंदाज में उन दोनों की तरफ देखने लगे थे। फिर उनमें से कोई उस खबर से मुतल्लिक इस्तफसार करना ही चाहता था कि आने वालों में से फिर वही बोल उठा। खबर यह है कि एडिसा शहर के हुक्मरान बाल्डोन की एक शहजादी ने उसके खिलाफ बगावत खड़ी कर दी है। दरअसल बाल्डोन की 2 शहजादियां हैं, एक का नाम मेलिसिंडा और दूसरी का नाम मुकियास है। याद रहे कि जहां तक शहजादी मेलिसिंडा का ताल्लुक है, तो जिस वक्त बाल्डोन एडिसा शहर से निकलकर यरूशलेम का बादशाह बना तो उसने फ्रांस में अपने एक अजीज को यरूशलेम बुलाया। उसका नाम फोक था और उसको ये तरगीब दी कि अगर वो फ्रांस से निकलकर यरूशलेम आए तो वो अपनी बड़ी शहजादी मेलिसिंडा की उससे शादी कर देगा। चुनाचे फोक नाम का वो शख्स यरूशलेम आया और बाल्डोन ने अपनी शहजादी मेलिसिंडा की शादी उससे कर दी। यही फोक बाल्डोन के बाद यरूशलेम का बादशाह भी बना था और मेलिसिंडा इसकी बीवी रही थी। मुकियास मेलिसिंडा की छोटी बहन और बाल्डोन की छोटी बेटी है। यहां तक कहने के बाद आने वाला वो मुखबिर रुका, अपने होंठों पर जबान फेरी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, जिस वक्त शीजर शहर की तरफ पेशकदमी करते हुए एस्टस और इनार्डस दोनों ने मुसलमानों के इलाकों में तबाही और बर्बादी का खेल खेला और अनगिनत मुसलमानों को कत्ल करके मुसलमानों की अनगिनत बस्तियों को आग लगाई, उजाड़ा और उनकी लूट मार की, तो मुसलमानों की उस बर्बादी और कत्लेआम पर शहजादी मुकियास ने अपने बाप बाल्डोन से बुरी तरह एहतजाज किया था कि वो चूंकि एडिसा का बादशाह है, काउंट ऑफ सेंट पॉल और काउंट ऑफ ग्रे दोनों एक तरह से उसके हमसाये और कमतर हाकिम है, लिहाजा बाल्डोन उन पर गिरफ्त करे कि उन्होंने मुसलमानों पर ये मजालिम क्यों किए। मुकियास का कहना था कि आज अगर सलीबी मुसलमानों पर मजालिम कर रहे हैं तो कल को अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गए और उन्होंने ताकत और कुव्वत पकड़ ली तो फिर जब वो सलीबियों का कत्लेआम करेंगे तो फिर सलीबियों को पनाह लेने और छुपने के लिए कोई जगह ना मिलेगी। चुनाचे मुकियास के उस एहतजाज पर जब उसके बाप बाल्डोन ने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया और उसने मुसलमानों के इस कत्लेआम और मुसलमानों की इस तबाही और बर्बादी पर खुशी का इजहार किया, तब कहते हैं मुकियास अपने बाप का घर छोड़कर भाग गई। अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई है, किस जगह पहुंची है और कहाँ उसने पनाह ली है। कुछ खबरें ये भी उड़ रही हैं कि इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुकियास ने इस्लाम कबूल कर लिया है और कहीं उसने पनाह ले रखी है। नजम उद दीन अलगाजी और इब्ने अबी असाकिर ने इस पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया था। उसके बाद सारे सामान को समेटकर इब्ने अबी असाकिर के कहने पर नजम उद दीन अलगाजी और उसका भाई सुकमान अपने लश्कर को लेकर अपने मस्कन की तरफ चले गए थे, जबकि इब्ने अबी असाकिर और उसका बेटा उसामा फतह के शादियाने बजाते हुए अपने शहर शीजर में दाखिल हो रहे थे। इमादुद्दीन हल्ब में एक रोज ज़ैनुद्दीन और अपने चंद दूसरे सालारों और अमायदीन के साथ बैठा इस्टस और इनार्डस के हाथों मुसलमानों के इलाकों की तबाही और बर्बादी से मुतल्लिक बड़े दुख और अफसोस के साथ गुफ्तगू कर रहा था कि उसके एक सालार ने नजम उद दीन अलगाजी के कासिद के आने की इत्तला दी थी। यह खबर सुनकर इमादुद्दीन ने फौरन नजम उद दीन अलगाजी के कासिदों को तलब कर लिया। चुनाचे कासिद जब इमादुद्दीन के सामने गए तब इमादुद्दीन ने वालेहाना अंदाज में उनका इस्तकबाल किया, पुरजोश अंदाज में उनसे मुसाफा किया, अपने करीब ही उम्दा नशिस्तों पर उन्हें बिठाया, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अजीज साथियों, नजम उद दीन अलगाजी और सुकमान दोनों भाई आलम इस्लाम के लिए अजनबी और ना आशना नहीं है। उन्होंने जो सलीबियों के खिलाफ अपना मस्कन बनाकर कार्रवाइयों की इब्तदा करने का फैसला किया है, यह आलम इस्लाम की बेहतरीन खिदमत है। कहो नजम उद दीन अलगाजी की तरफ से तुम मेरे लिए क्या पैगाम लेकर आए हो। इस पर आने वालों में से एक दुख भरे अंदाज में बोला और कहने लगा, अमीर, हमें नजम उद दीन अलगाजी ने आपकी तरफ ये इल्तमास देकर भेजा है कि आप अपने सालार ज़ैनुद्दीन को नजमुद्दीन के मस्कन में भेज दें ताकि एक सालार की हैसियत से वो वहाँ काम करें, इसलिए कि शीदर शहर और आसपास के इलाकों के अलावा हुमाद शहर और उसके गिरदो नवाह में जिस कदर मुसलमानों के इलाके हैं उन पर सलीबियों के हमलों का न सिर्फ आगाज हो चुका है बल्कि सलीबियों ने उन इलाकों में लूट मार और कत्ल गारतगरी का सिलसिला जारी कर रखा है और इस काम में काउंट ऑफ सेंट पॉल और काउंट ऑफ ग्रे दोनों और उनके सालार बड़ी सरगर्मी से हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही ये भी खबरें आई हैं कि बादशाह बाल्डोन की तरफ से भी उन्हें मदद मिल रही है। इसके अलावा अंताकिया के फ्रांसीसी हुक्मरान बोहिमंड और फ्रांस के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले ह्यू की तरफ से भी उन्हें अस्करी और अखलाकी और सियासी हिमायत और मदद हासिल हो रही है।
نجم الدین الغازی نے اس سے پہلے آپ کے سالار زین الدین کو نہیں دیکھ رکھا۔ اس کے بھائی سکمان کی زین الدین سے ملاقات ہو چکی ہے، لہٰذا سکمان نے ہی اپنے بھائی نجم الدین الغازی کو زین الدین سے متعلق بتایا ہے۔ چنانچہ اپنے بھائی سے تفصیل جاننے کے بعد نجم الدین الغازی غائبانہ طور پر آپ کے سالار زین الدین کا شیدائی ہو چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ زین الدین اس کے پاس ایک سالار کی حیثیت سے مسکن میں رہے۔ نجم الدین یہ بھی خیال کرتا ہے کہ زین الدین کے وہاں جا کر کام کرنے سے یقیناً صلیبیوں پر ہم ایسا بوجھ ڈالیں گے کہ ان سے مسلمانوں کے قتل عام اور مسلمانوں کی بستیاں جلانے کا انتقام ضرور لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا قاصد جب خاموش ہوا تب عماد الدین نے اپنے پہلو میں بیٹھے زین الدین کی طرف ایک غائر نگاہ ڈالی، پھر اس سے سرگوشی کے انداز میں صلاح مشورہ کیا۔ آخر اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر آنے والے ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، 2 روز ہمارے پاس قیام کرو، آرام کرو، میں زین الدین سے اس کا اندیہ لے چکا ہوں، یہ نجم الدین الغازی کے پاس جا کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ 2 دن بعد زین الدین تمہارے ساتھ یہاں سے روانہ ہو کر نجم الدین الغازی کی طرف جائے گا۔ اس وقت ہمارے پاس بہت سے لشکری ہیں جن کا تعلق حماد شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے علاوہ شیزر شہر اور اس کے مضافات کے قصبوں اور بستیوں سے ہے، لہٰذا یہ سارے لشکری اور چھوٹے سالار بھی زین الدین کے ساتھ کام کرنے کے لیے نجم الدین الغازی کی طرف جائیں گے۔ عماد الدین کا یہ جواب سن کر نجم الدین الغازی کے دونوں قاصد بے حد خوش ہو گئے تھے۔ چنانچہ 2 دن انہوں نے حلب میں قیام کیا اور 2 دن بعد وہ زین الدین اور اس کے ساتھ حرکت میں آنے والے لشکریوں کے ساتھ شیزر شہر کے نواح میں نجم الدین الغازی کے مسکن کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ زین الدین ایک روز نجم الدین کے قاصدوں اور اپنے ساتھ حرکت میں آنے والے لشکریوں کے ساتھ نجم الدین الغازی کے مسکن میں داخل ہوا۔ اس کی آمد کی اطلاع پہلے ہی وہاں ہو چکی تھی۔ جو ہی وہ مسکن میں داخل ہوا، نجم الدین الغازی، اس کے بھائی سکمان کے علاوہ ابن ابی عساکر اور اس کے بیٹے اسامہ نے بھی وہاں آ کر شاندار انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ زین الدین اور اس کے ساتھ آنے والے لشکر کا بہترین انداز میں استقبال کیا گیا۔ مسکن کے اندر شادیانے بجائے گئے اور ایک شاندار جلوس کی شکل میں بڑے تمتراک اور شان و شوکت کے ساتھ نجم الدین زین الدین کو اپنے مسکن میں لے گیا۔ آنے والی شب کو زین الدین کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا گیا اور اگلے روز نجم الدین الغازی، سکمان اور دوسرے سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ پھر لشکر کی تقسیم کا کام سر انجام دیا گیا۔ لشکر کی اکثریت کو زین الدین کے تحت رکھا گیا تھا اور نجم الدین الغازی کے بعد زین الدین کو مسکن کا نائب امیر مقرر کرنے کے ساتھ لشکریوں کا ایک طرح سے سپہ سالار بھی مقرر کر دیا گیا تھا۔ جب یہ سارے انتظامات ہو چکے تب بڑے دکھ بھرے انداز میں زین الدین نجم الدین الغازی اور سکمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے راستے میں ہی علم ہو چکا تھا کہ ایسٹس اور انارڈس نے ہماری بستیوں پر حملہ آور ہو کر تباہی و بربادی کا کھیل کھیلا ہے۔ مجھے یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ اس حملے میں میرے ماں باپ، میرا دادا، میرے سب بھائی اور میرے بڑے بھائی کبیر الدین کی بیوی تک ان صلیبیوں کے ہاتھوں ماری جا چکی ہے۔ میرے بڑے بھائی کبیر الدین کا ایک بیٹا ہے، نام اس کا میرے باپ پر بدر الدین ہے۔ اس سے متعلق مجھے خبر ہوئی ہے کہ اسے اس کے ننیال پہنچا دیا گیا ہے، لہٰذا میں آج اپنے اس بھتیجے سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ اس کے بعد چند دن اپنی تیاریوں کو آخری شکل دوں گا، پھر میں ان صلیبیوں کے خلاف ایسا حرکت میں آ جاؤں گا کہ انہیں اس ساری تباہی، اس ساری شکست اور ریخت کا جواب دینا ہوگا جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان علاقوں میں کی ہے۔ نجم الدین الغازی اور سکمان دونوں نے زین الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ زین الدین اسی روز اپنے ننیال کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس کو بتائے بغیر نجم الدین الغازی نے اپنے کچھ دستے مقرر کر دیے تھے تاکہ اس کے اطراف میں رہ کر صلیبیوں سے اس کی حفاظت کا سامان کر سکیں۔